أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آیت نمبر 274 الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے یعنی یہ بات تو نہیں ہے لیکن وہ تو اللہ ہی نے دیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو دن رات اپنے اموال اللہ کی راہ میں چھپا کر یعنی دن اور رات خرچ کرتے ہیں اور دو طرح سرن و علانیہ چھپا کے خرچ کرتے ہیں یا کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے پھر سے رب کا ذکر آ رہا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ ان پہ نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ لوگ اب دوسری بات ہو رہی ہے الذین دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے کیوں آ رہا ہے یہاں پہ نہیں آؤں یہاں پہ بعد میں آنا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس کہ اچھا اس سے پہلے یہ جو بات ہوئی ہے کہ ہم جو خیرات صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہاں تک جو خیرات کا بیان ہے اور اس کی فضیلت اور اس کی جو شرائط بیان کی گئی ہے کہ بھئی کس طرح کھل کے خرچ کرنا ہے یا کس طرح اعلانیہ خرچ کرنا ہے چھپا کر خرچ کرنا ہے تو اس میں چونکہ خیرات کرنے سے معاملات میں آسانی ہوتی ہے سہولت ہوتی ہے اور بے مربتی نہیں ہوتی اور بے مربتی اور سخت ہونے کی جو برائی ہے وہ سمجھ آتی ہے تھوڑی اور ادھر یہ ہوتا ہے کہ معاملات اور اعمال میں جو گناہ ہو جاتے ہیں خیرات سے اس کا کفارہ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کمی بیشی ہم سے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں آپ کے صدقہ خیرات ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں نیکیوں سے ٹھیک ہے
اور خیرات کرنے سے جو دل ہوتا ہے وہ، اس میں مال کی جو محبت ہوتی ہے وہ نہیں آ پاتی اتنی زیادہ، اور تعلق بڑھتا ہے، پھر آپ جن کو خیرات کریں ان سے دعائیں ملتی ہیں، اور اگر وہ رشتہ دار ہیں تو تعلق بہت اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک طرف تو ہے خیرات کرنا، دوسری طرف ہے سود لینا. یہ تو اور خطرناک ہے، یعنی کہ خیرات کرنا اچھی بات ہے اور سود لینا جو ہے وہ بری بات ہے. تو اب کیونکہ خیرات کی ایک طرف مال کے حوالے سے ایک عمل خیرات ہے، تو دوسرا اس کے اگینسٹ، دوسرا اپوزٹ کیا ہے، اپوزٹ سائڈ پہ سود ہے. تو اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی مذمت اور برائی بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی مانند کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا ہو. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یا ویسے بھی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی شیطان اس کو چھو کر کچھ حواس باختہ کر دے شیطان. تو جس طرح ایک بندہ ایسا ہو جس کے حواس باختہ ہو گئے ہوں، تو وہ جس طرح کھڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ کھڑا ہوگا. کون؟ سود خور. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. ہم 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، 1 لاکھ روپے پہ اگر ہم 1,10,000 لے رہے ہیں، تو تجارت میں بھی تو یہی ہوتا ہے، ہم تجارت 1 لاکھ کا مال خریدتے ہیں اور اس کو 1,10,000 کا بیچ دیتے ہیں. تو وہ بھی تو ٹھیک ہے، یہی ہے. تو جو ربا ہے اور جو خرید و فروخت ہے وہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے وہ لوگ. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو وہ جو لے چکا وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ٹھیک ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو پھر بھی سود لے تو وہی اہل دوزخ ہیں. ہم فیہا خالدون، ہم ہمیشہ اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ ہر ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، اب یہاں چند ایک باتیں سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہوئی ہے نا، یہ تخبط ہو شیطان من المس، کہ شیطان نے جیسے حواس باختہ کر دیا اس طریقے سے ان کی حالت ہوگی. تو جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ ایسی ان کی حالت ہوگی جیسے کوئی جنون، یا مطلب جنون نہیں، مطلب جنون بھی کہہ سکتے ہیں ویسے، آصف زدہ نہیں ہوتے اس طرح کے جیسے ہوتے ہیں نا، وہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس طرح ان کی حالت ہوگی. اور یہ اس لیے ہوگی کہ انہوں نے حلال و حرام کو ایک جیسا کر دیا، اور صرف اس وجہ سے کہ دونوں میں ان کو فائدہ چاہیے تھا. حلال حرام تو ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ کرنا ہی نہیں حلال و حرام، بس ان کو فائدہ چاہیے. تو دونوں کو حلال کہہ دیا، حالانکہ بے اور ربا میں بڑا فرق ہے. بے کو حق تعالیٰ نے حلال کیا اور سود کو حرام کہا ہے. فرق ہے نا بھائی. یہ کیا کم فرق ہے کہ اللہ ایک چیز کو حلال کہہ رہے ہیں دوسرے کو حرام کہہ رہے ہیں؟ یہی اتنا بڑا فرق ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بھی یہی کی ہے. انہوں نے تو ایک لاجیکل بات کی، ایک لاجیکل اپنی ایک عقلی ایک دلیل دی کہ بھئی ربا اور خرید و فروخت میں فرق تھوڑی ہے. تجارت میں، ربا اور تجارت میں فرق تھوڑی ہے. انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت تو ربا کی طرح ہی تو ہے، سود کی طرح ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کوئی عقلی اور کوئی بہت ہی زیادہ اس کا جو جواب ہے، اور یہ ہے اس کے جوابات، یعنی اس کے عقلی جوابات تو کتابوں میں لکھے ہیں علماء نے. جو علماء تو چھوڑے، مطلب جو ویسٹ ہے، ویسٹ جو ہے وہ انٹرسٹ کے جو نقصانات ہیں اس کے اوپر بڑی بڑی ریسرچ ہو چکی ہیں، اور اچھا خاصا اس کے اوپر مٹیریل موجود ہے. تو جب ایک انگریز جو اس ایمان کی دولت سے بھی محروم ہے وہ، اور پھر جو مسلمان ہیں وہ، اور پھر علماء ہیں وہ جب وہ بتا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اللہ تعالیٰ اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے؟ ان کی اس بات کا اللہ تعالیٰ بھی جواب دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لاجیکل جواب نہیں دیا. ایک بات بتا دی کہ دیکھو، احل اللہ البیع وحرم الربا، حلال کیا ہے خرید و فروخت کو اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. بس کیا تمہارے لیے مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ اس کے پیچھے حکمتیں بہت ہیں، وہ تم خود بھی عقل لگا کے نکال لو گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے حلال کر دیا ہے جس چیز کو وہ حلال ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے اور اس سے بچنا ہے.
چاہے حلال میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، چاہے حرام میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہمیں یہ فائدہ نقصان نہیں دیکھنا دنیا کا، ہمیں تو یہ دیکھنا میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ سمجھایا ہے یہاں پر کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا دیکھنی ہے، فائدہ نقصان دنیا کا تو ثانوی چیز ہے۔ اسلام کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں آپ کا نقصان ہو، لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا حکم ہو جس میں دنیا کا نقصان ہو بھی رہا ہو، تو بھی ہمیں یہ دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمیں حلال اور حرام کو دیکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں، اب ہم سمجھ نہیں رہے تو ہماری غلطی ہے۔ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جو خرید و فروخت میں جو فائدہ ہوتا ہے نا، وہ مال کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے 1000 روپے کا ایک کپڑا خریدا اور 2000 میں اس کو بیچ دیا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور سود وہ ہوتا ہے جس میں نفع بلا عوض ہوتا ہے، جیسے 1 درہم سے 2 درہم خرید لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو تجارت ہوتی ہے وہ کیش سے آپ کوئی کموڈٹی لیتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، اور پھر اس کو اپنا پروفٹ رکھ کے بیچتے ہیں۔ کیوں بیچتے ہیں آپ اس کو پروفٹ رکھ کے؟ کیونکہ آپ بازار گئے ہیں، مارکیٹ گئے ہیں، وہاں سے آپ نے کم میں لیا ہے اور پھر اس کو لاگے بیچا ہے، اور پھر آپ کی ایکسپرٹیز ہو سکتی ہیں اس پہ، اس فیلڈ میں آپ کی مہارت کے پیسے ہوں گے، آپ کے نام کے پیسے ہوں گے، آپ کے جانے آنے کے پیسے ہوں گے، آپ کی چیز سب پسند کر کے یا صحیح چیز اٹھانے کے پیسے ہوں گے، سب آپ کی ایفرٹس ہیں۔ یا چلو نہیں ہو ایفرٹ، لیکن اتنی ایفرٹ تو ہے کہ آپ گئے اور آپ مال لے کر آئے، یا آپ نے ایک مال لیا اور پھر اس کو بیچا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو مال لیا یہ ایک کام ہے نا، اس عمل کے عوض میں آپ پروفٹ رکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ 1 لاکھ دے کے 2 لاکھ لے رہے ہیں تو یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہیں؟ یعنی اس کے بیک پہ، اس کے اگینسٹ کیا چیز ہے جس کے اگینسٹ میں آپ یہ پیسہ زیادہ لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ کے بدلے 1.25 لاکھ لے رہے ہیں، تو یہ کیوں لے رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیش یا ایک چیز ہے آپ نے وہ دی، اس کے بدلے ڈبل لے لی۔ یعنی آپ نے 1 لاکھ روپے دیے، 1 لاکھ روپے کے بدلے آپ نے 2 لاکھ لیے، یا 1 لاکھ کے بدلے آپ نے 1,01,000 روپے لیے، تو یہ 1,000 جو اوپر ہے اس کے اگینسٹ میں آپ نے کیا دیا؟ اس کو کچھ بھی نہیں دیا نا۔ تو کلو قرض جر نفع، سود کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو وہ قرض جو کلو قرض جر نفع، وہ قرض جو نفع لے کر آ جائے۔ تو قرض آپ نے پیسہ دیا 1 لاکھ روپے، اور 1 لاکھ کے آپ بدلے میں آپ نے 1 لاکھ سے کچھ اوپر رقم لے لی، تو یہ جو نفع آپ کو اوپر مل رہا ہے یہ کسی چیز کے عوض میں کیونکہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ سود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ لوگ کے اگر سوالات ہیں تو بالکل مائک آن رکھیں، اور شور نہیں ہے تو بھی مائک آن رکھیں، لیکن ویسے اگر شور ہے یا تو پھر آنکھ آف لگ کر جاتی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں گائز، تھکن ہو جا رہی ہے نا۔ کیسے نکالیں گے؟ یاد چلتا ہوں۔ جی نہیں چلے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سارا جو سسٹم ہے، اب اسلامک بینکنگ کا ایک پورا سسٹم آیا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ خرید و فروخت کی ٹرانزیکشنز کی مختلف ٹائپس ہیں، موڈز ہیں، اور وہ اسلامک ہے، یعنی شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہی رکھو اوپر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ حل اللہ البیع وحرم الربا، اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ چلے یہ والی بات میں پوری کر دیتا ہوں کہ جو خرید و فروخت ہم کرتے ہیں تو اس کے ہماری کوئی ضرورت کی چیز ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ہم چیزیں لیتے ہیں، کوئی کموڈٹی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ پیسہ نہیں ہوتا۔
100 रुपए दे के 100 रुपए दे के 90 रुपए नहीं लिए जाते, 100 रुपए दे के 110 रुपए नहीं लिए जाते, 100 रुपए दे के 100 रुपए नहीं लिए जाते। ठीक है, 100 रुपए देंगे अगर आप और 100 रुपए के अलावा कुछ लेंगे तो सूद हो जाएगा। 100 के बदले 100 लेंगे तो ठीक है, वो जायज है। बराबर सराबर ले लेना जायज है। ठीक है। सर ये एक क्वेश्चन है। हम्म अच्छा, ये जो जैसे होता है ना, अक्सर लोग करेंसी एक्सचेंज करते हैं, हम्म वो वो सूद के जमन में आता है। जैसे लेट्स सपोज ये अभी रियाल है तो वो 77 का है, तो कुछ लोग है वो 80 का देते हैं, हम्म ये भी सूद में आएगा? नहीं, सूद में नहीं आता। करेंसी जो एक्सचेंज की जाती है ना, तो उसमें ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे कि लेने के और देने के जो अलग अलग रखते हैं, लेकिन वो इसमें जो है ना वो सूद में आता नहीं है, वो सूद नहीं होता। मतलब आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपको, फॉर एग्जांपल आपने डॉलर लिया या आपने रियाल लिया, तो जो उसमें जो वो आ रहा है ना आपका, क्या कहते हैं, कुछ लोग अपने कंपनीज के हिसाब से होता है। आप जिस एक्सचेंज पे जाएंगे, बाद एक्सचेंज पे चंद पैसों का फर्क आता है, 1-2 रुपए का फर्क आता है। तो वो उनको खुद या तो उस लिहाज से कुछ पड़ रहा होता है, या वो अपनी सर्विस चार्जेस ज्यादा लगाते हैं, तो वो सूद नहीं होता। बहरहाल हाँ, उनको चाहिए कि नहीं लगाएं, खामखा ज्यादा ना लगाएं, लेकिन अगर लगा रहे हैं तो सूद नहीं कहेंगे हम उसको। सूद की का फतवा देना बहुत, देखें, जो जितना बड़ा फतवा होगा ना उतनी ज्यादा एहतियात करनी होती है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि फतवे बड़ी आराम से हम दे देते हैं। बहुत आराम से गुस्ताख रसूल कह देंगे, गुस्ताख कुरान कह देंगे, बहुत आराम से जो है वो फतवे लगा देंगे ना, सूद का फतवा लगा देंगे, या बहुत आराम से जो है वो पता नहीं मुश्रिक का फतवा लगा देंगे, और बहुत आराम से गुनाह कबीरा का फतवा लगा देंगे। तो ये इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, बे एहतियाती बस संगीन मामला हो जाता है फिर। ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो सूद का नहीं कहेंगे वाकई इसको जो आपने पूछा है। अच्छा, तो सूद ये होगा कि 1 दिरहम को 2 दिरहम के बदले ले लिया, या 100 को 200 के बदले ले लिया, या बस जो भी रकम है, अगर रकम बराबर नहीं है तो सूद है। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है। ठीक है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसके पास मेरी नसीहत आ गई, जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत आ गई और वो रुक गया, और जो पहले हो चुका तो उसको रहने दे, वो उसका मामला वो, अमरुहु इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के हवाले। लेकिन जो फिर से लौट कर फिर से उसने सूद लेना शुरू कर दिया, ये सूद पे फिर कारोबार किया, सूद पे फिर काम किया, फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिहा खालिदून, तो वो जहन्नमी लोग हैं। ठीक है। यानी सूद की हुर्मत से पहले अगर कुछ मामलात हो गए थे, तो जो सूद लिया दुनिया में उसको मालिक की तरफ वापस करने का हुक्म नहीं है। ठीक है। अब तो हमारे लिए ये नहीं, उस वक्त की बात है कि अगर उस वक्त साहबा ने, मुसलमानों ने अगर सूद ले लिया था, तो वही कहा जा रहा है कि ठीक है, तुम जो जेली ले लिया वो ले लिया, उसको छोड़ दो, वो अल्लाह के हवाले है, माफी मांगो अल्लाह से, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। मतलब माफी तो मैं इसलिए वैसे ही कह रहा हूँ कि इंसान तबीयत में आता है कि यार मैं अल्लाह से तौबा कर लूँ, माफी मांग लूँ, लेकिन जो हो गया वो वापस करने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हुर्मत के बाद भी, अगर हराम होने के बाद भी अगर कोई बाज नहीं आ रहा और फिर से दोबारा अल्लाह ताला की हुक्म की, अल्लाह ताला की हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो फिर या अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी अकली दलीलों को पेश कर रहा है, तो फिर तो सजा बहुत संगीन है और जहन्नम की सजा है। ठीक है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सूद को अल्लाह ताला सूद के माल को मिटा देते हैं, और सदक़े को बढ़ाते हैं। हदीस में आता है कि सूद का माल कितना ही बढ़ जाए, अंजाम उसका गुर्बत, अफलास है। ठीक है। अंजाम उसका क्या है? इफलास है। और खैरात के माल को बढ़ाने से मतलब यह है कि उस माल में ज्यादती होती है और अल्लाह बरकत देता है और उसका सवाब बढ़ा देता है। तो ये चीजें हदीस में हमें मिल जाती है, इसकी वाज़ेह वाज़ेह तौर पर हदीस में ये बातें आती हैं। और जो अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, जो नाशुक्रे होते हैं और बहुत गुनाहगार होते हैं, उनको अल्लाह पसंद नहीं करता। मतलब ये है कि सूद लेने वाले ने, मालदार मालदार है वो, सूद कौन ले रहा है? सूद कौन लेता है? जो माल देता है तो वो सूद लेता है ना। तो यार तुम्हारे पास इतना माल है, तुम गरीब की मदद कर रहे हो अगर, तो वो तुम्हें वापस भी दे रहा। होना तो ये चाहिए था कि तुम उसको बोलते कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए तुम्हें हदिया है, तुम टेंशन नहीं लो, वापस करने की टेंशन ही नहीं है, तुम्हें उधार दे ही नहीं रहा मैं, हदिया है, जाओ। तुम्हें अल्लाह ने अरबोपति बनाया है, तुम्हें 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए हैसियत क्या रखते हैं?
دے دو. تمہارے تو جو ہے نا وہ مطلب عیاشیوں میں لاکھوں روپے تو اڑا دیتے ہو، تو کسی غریب کا تو گھر چل جائے گا، کسی غریب کا پورا کاروبار شروع ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپے سے. اس کو کوئی کاروبار کھڑا کر کے دے دو تاکہ اس کا کنٹینیوسلی گھر چل جائے. اور اگر بالفرض تم ہدیہ نہیں کر پا رہے تو آدھا ہدیہ دے دو، آدھا ادھار دے دو. اس کو بولا چلو 50,000 ہدیہ، 50,000 تمہیں قرض ہے، 50,000 جب تم چاہے لے لو. یا مطلب کچھ تو کر دو. لیکن اگر تم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، ادھار ہی دینا ہے، تمہیں 1 روپیہ بھی تم ہدیہ نہیں دے رہے، تو اللہ کے بندے کم از کم اتنا تو کر دو کہ تم اس کو پیسے دو، جتنے دو اتنے ہی لے لو. یہ تو بہت ہی درجے کی کوئی مطلب گری بھی حرکت ہے نا، کہ مطلب تم ایک تو اس کو اللہ نے اس کو مالدار نہیں بنایا، تمہیں بنا دیا، تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہیں بھی غریب گھرانے میں پیدا کر دیتا اور تمہیں کمانا بھی نہیں دیتا، پھر تم کیا کر لیتے؟ تو جو مال تمہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اس پہ زیادہ اڑو مت، اور جس کو غریب رکھا اس کو اللہ نے رکھا، اس کو حقیر مت سمجھو. تم اس کو ادھار دے دو، اگر ادھار ہی دینا ہے تو ادھار دو، اور ادھار دینے کے بعد جتنا ادھار دیا اتنے اس کو بولے سال بھر میں، 2 سال میں، 10 سال میں، جب بھی دینا ہے جتنا مال دیا اتنا واپس لے لو. صحیح ہے. بجائے اس کے کہ اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا تھا تو تم اس کی مدد کرتے، اس کا خیال رکھتے، اس کو ہدیہ دے دیتے. وہ نہیں ہو رہا تو لوگ کچھ ہدیہ کچھ ادھار دے دیتے کہ بڑی رقم ہے یا چھوٹی رقم تھی، جو بھی تھا، کچھ ہدیہ کچھ ادھار دے دیتے، کیونکہ بعض لوگوں کو زیادہ ہی فری کرو تو وہ لوگ پھر زیادہ فری ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے. ایسا ہے تو پھر آپ نہیں دو ہدیہ، بالکل ایسے لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے. تو کام کرنے والے لوگوں کو دینا چاہیے ہدیہ بھی. تو ایسے کو چلو آپ ادھار ہی دے دو، تو جتنا دو اتنا لو. لیکن تم تو بالکل ہی گر گئے کہ جتنا دو اس سے بڑھ کر لے رہے ہو. تمہیں اللہ نے مالدار بنایا پھر بھی تم اور لے رہے ہو، اسے تم اور مصیبت میں پڑے گا، اور غربت میں بےچارہ پھنس جائے گا. 1 لاکھ لے کے 1,10,000 دینے پڑیں گے، وہ ایکسٹرا 10,000 کہاں سے لائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو صحیح ہے. اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین بات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، اور وآتوا الزکاۃ، اور زکات دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے ان کے لیے، ولا ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت میں سود لینے والے کے مقابلے میں ایمان والوں کے جو نیک عمل، ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نماز روزہ زکات کرتے ہیں، تو ان کا انعام ذکر کیا ہے کہ وہ قیامت میں ٹینشن فری ہوں گے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور جو سود باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. مطلب یہ ہے کہ ممانعت سے پہلے جو سود لے چکے ہو سو لے چکے، لیکن ممانعت کے بعد جو چڑھا اس کو ہرگز نہ مانگو. ممانعت کے بعد جو سود چڑھ رہا ہے، تم نے جو لے لیا سود، اس سے پہلے تم نے 1 لاکھ روپے دیے تھے، سود پہ بھی باریک قسطوں پہ سود بھی آ رہا ہے، 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 وہ مت دو. ٹھیک ہے. جو ممانعت کے بعد سود آ رہا ہے اس کو چھوڑ دو. ممانعت سے پہلے جو لے لیا چلو خیر ہے، لے لیا، اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ کے حوالے. ممانعت کے بعد کیا ہے؟ اب سود مت لو، صرف اپنی رقم جو آ رہی ہے بس وہ لو، اب سود مت لو. وہی بات جو پہلے آئی تھی اس کو الگ انداز سے یہاں بیان کیا گیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے نہیں ایسا کیا، یعنی اگر تم نے نہیں چھوڑا سود، تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. یعنی یہ اتنی بڑی دھمکی کسی دوسرے گناہ کے لیے پورے قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ، اللہ اور رسول سے جنگ مسلمان کرے. یہ تو مطلب ہو ہی نہیں سکتا نا. اور کہاں اللہ کی طاقت، پھر رسول کو بھی ساتھ اللہ نے بول دیا کہ رسول سے بھی جنگ، اللہ سے بھی جنگ. تو اللہ رسول سے جنگ تو نہیں کر سکتے نا بھائی، جنگ ہی نہیں کر سکتے. لڑنا اور جیتنا ہارنا تو چھوڑ ہی دو، مطلب جنگ ہی نہیں کر سکتے نا ہم تو. اللہ سے تو رسول سے تو جنگ ہی نہیں کر سکتے. اللہ رسول سے جنگ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ رہے ہو تو اللہ تو یعنی اللہ کی دشمنی میں آ رہے ہو، تو ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا پھر تو. ٹھیک ہے نا. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے سے اصل مال تمہارا ہے، یعنی فلکم تمہارے لیے جو ہے اصل مال تمہارا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، تم بھی ظلم مت کرو اور تم پہ بھی
ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی پہلے سود جو تم لے چکے ہو اس کو اگر تمہارے اصل مال میں سے وہ کر دیں، ختم ہٹا دیں اور اس میں سے کاٹ لیں تو تم پر ظلم ہے. اور ممانعت کے بعد کا جو سود چڑھا ہو اگر تم مانگو تو یہ تمہارا ظلم ہے. یعنی وہی والی بات، تو اس کو یہاں سے یوں ہم فٹ کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ جو سود کی حرمت سے پہلے کی بات ہے اگر وہ بھی ہم تم سے لے لیں تو شاید یہ تم سمجھو کہ ظلم کیا جا رہا ہے تم پہ، تو چلو کچھ آنے کی باہر آنے کے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن چلو وہ نہیں کرتے. لیکن اگر ممانعت کے بعد تم کرو تو پھر یہ تمہاری طرف سے ظلم ہے. اب خود لیکن وہ بھی ظلم اللہ پہ تو ہے نہیں. پیچھے آئے نا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بنی اسرائیل کے لیے. تو ہمارے لیے بھی تو ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس میں اصول یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ ظلم تھوڑی کرتا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو تھوڑی فراخی آنے تک تھوڑی مہلت دے دو بھائی. صحیح ہے. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، معاف ہی کر دو، تو پھر تو تمہارے لیے بہت ہی بہترین، بہت بڑی بھلائی ہے اگر تم جانو. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا تھا، جو کچھ کیا تھا سب پورا پورا اس کو دیا جائے گا اور کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی جب سود کی ممانعت آ گئی اور اس کا لینا دینا موقوف ہو گیا تو اب تم مفلس سے تقاضا نہیں کرو، بلکہ مفلس سے تقاضا کرنے لگو تو یہ نہیں ہو کہ وہ بیچارہ تنگ پریشان ہے پھر بھی تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو تھوڑی مہلت دے دو. اور اللہ تعالیٰ کے مطلب جو روزے قیامت کا جو دن ہے اس سے تم جو تمام اعمال کی جزا اور سزا جب ملے گی اس دن سے ڈرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو میزان بینک وغیرہ ہیں لوگ اس میں اپنے رکھتے ہیں، کیا یہ حلال ہے؟ کیونکہ تو کہتے ہیں اب حلال ہو گیا یہ. جی بالکل حلال ہے. تو بینک میں پیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل بینک میں پیسہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اسلامک بینک ہو تو اس میں رکھ تو سکتے ہیں. ہاں اسلامی بینک میں بھی تو انٹرسٹ دیتے ہی ہے نا. نہیں، میزان بینک میں، بینک اسلامی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. بہت سے بینک تو ایسے ہیں جو صرف نام کا اسلامک ہے نا، ان کی تو میں نہیں بول رہا، ان کی بات نہیں کر رہا میں، میزان بینک کی بات کر رہا ہوں. کہ میزان بینک اگر جو پورا فریم ورک بنایا گیا ہے اس فریم ورک پہ چل رہا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک پورا فریم ورک بنایا ہے، انہوں نے صرف نہیں بنایا، اور عرب کے بھی علماء ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ بھی تھے، مفتی مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمہ اللہ بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے یہ سارا سسٹم شروع کیا تھا. تو پھر وہ پورا صحیح سے آگے چل نہیں سکا، وہ کچھ دوسرے حالات ہو گئے، پھر وہ ان حضرات کو موقع نہیں ملا، پھر یہ لوگ چلے گئے اللہ کے پاس. پھر اس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے پھر سے اس پہ کام کیا اور تحقیق کی اور کافی ساری چیزیں کر کے یہ سارا معاملہ ہے کہ پھر اس کے بعد بہت تحقیق کر کے یہ سارا اس کو ایک ایسا سسٹم بنایا جو بینکنگ کی ساری جو وہ ہے اس کو بھی پورا کر سکے، یعنی بینکنگ کے نظام کے اندر وہ چل سکے، آج کے دور میں وہ اپلیکیبل اور پریکٹیکل ہو، اور شریعت سے بھی یعنی سود نہ ہو اس کے اندر، شریعت سے بھی نہ ٹکرائے، حرام نہ ہو اس کے اندر، کوئی گناہ نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے وہ انٹرسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، سود نہ ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو یہ ہاں میزان بینک جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ ہاں، میزان بینک ہے، بینک اسلامی ہے، ان دو کا تو میں کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ بینک دبئی بھی ہے، دبئی بینک جو ہے وہ بھی ہے، اور ایک اور بینک ہے نا وہ غالباً خیبر ہے یا کیا نام ہے، اقبال برکہ بھی ہے، خیبر بھی ہے، اور وہ بھی ہے. اب تو فیصل بینک بھی آ گیا ہے. ہاں لیکن برکہ اس والا میں بھی. کافی سارے بینکوں نے شروع کر لیا ہے اسلامک سیکٹر بھی اپنا. نہیں، وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کہانی بتاتا ہوں اصل میں. دیکھیں یہ جو ہے نا کہانی یہ ہوئی تھی 2008 میں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا فائنینشیل کریش ہوا تھا، بوم آیا تھا پوری دنیا میں، دبئی میں خاص طور پر، آپ لوگ کو یاد ہوگا. صحیح ہے. تو
پوری دنیا کو نقصان ہو گیا، بینکس کو نقصان ہو گیا، لیکن سب سے کم نقصان جو بیئر کرنا پڑا وہ اسلامک بینکس کو کرنا پڑا. بیٹا وہ شروع کرے گا، غلطی تو آپ کی ہوگی نا. چلو باہر کتاب رکھو یہاں. تو مسلمانوں کو سمجھ آ گئی، غیر مسلموں کو بھی سمجھ آ گئی، خیر کہ سب سے زیادہ جو بچت ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے اسلامک بینکس کی. اسلامک سسٹم ٹرانزیکشن موڈز اور اسلامک موڈز، ان کی بچت ہو گئی. اس کے پیچھے جو یعنی اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں، جو بینکنگ کے ایکسپرٹس ہیں اور جو ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ پوری اندر کہانی کیا ہے جس کی وجہ سے اسلامک بینکس کم افیکٹ ہوئے. لیکن خیر یہ تو واضح تھا نا کہ بھائی اسلامک بینکس کم متاثر ہوئے تھے، یہ تو سامنے کی بات تھی، پتہ چل گیا تھا. تو لوگوں نے کیا کیا، اپنے سارے پیسے اٹھا کے اسلامک بینکس میں ڈال دیے. یعنی بہت سارے لوگوں نے اپنا بہت سارا پیسہ اسلامک بینکس میں ڈال دیا. اب آپ لوگ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، آپ لوگ مجھے یہ خود سوچیں کہ جب پوری ایک اتنی بڑی ایک یعنی کیا کہیں کہ امت یا امت کے اتنے افراد جب اپنا سارا پیسہ کنونشنل بینک سے نکال کر اسلامک بینکس میں ڈال دیں گے، تو جو دوسرے کنونشنل بینک سے وہ کیا ہوگا، ان کا ہٹر دیوالیہ ہو جائے گا یا بہت نیچے گر جائیں گے. نیچے تو گرے، بری طرح گرے. تو یہ سارے کنونشنل بینک چلے گا اسٹیٹ بینک کے پاس کہ بھائی یہ ساری ہم تو ختم ہو جائیں گے اس طرح. تو اسٹیٹ بینک نے کہا، انہوں نے کہا بھائی کچھ کرو، ہمیں نہیں پتا، یہ تو کوئی اسلامک بینکس مطلب یہ تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارا تو سارا سسٹم مطلب کیا کریں گے. یہ تو یہ حالت ہوئی ہے چند دنوں میں، اربوں روپے کا نقصان، اربوں ڈالر کا غالباً نقصان تھا. تو اربوں ڈالر کا غالباً نقصان تھا. فلاں کو چیک کریں تھوڑا. تو اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ سب لوگ، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، چیک کرے صحیح ہے. اس کا صرف ایک حل ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ایک ہی حل ہے، اپنے اپنے بینکس میں اسلامک ونڈو کھول دینی ہے. تو لوگوں کو زیادہ ڈیپلی ریسرچ کون کرتا ہے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ 8 پارٹیسپینٹس ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ 8 پارٹیسپینٹس میں سے، اور میرے خیال ہے آپ لوگ کچھ شاید کپلز وغیرہ بھی سن رہے ہوں گے، ایک ہی ڈیوائس پہ ملٹیپل لوگ بھی شاید سن رہے ہوں گے. تو آپ لوگوں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہوگی؟ نہیں، ایک چند ایک ہوں گے، سب نے تو نہیں کی ہوگی. 5 مشکل سے 5 ہوں گے، ٹھیک ہے. تو لوگ نہیں کرتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ بس اسلامک ونڈو کھول لیں. باقی جو آپ چلا رہے سسٹم چلاتے رہے، لیکن ایک ونڈو اسلامی ونڈو کھول لیں، اس کو کچھ نام بھی دے دیں اور سب کچھ کر لیں اور چلا لیں. تو لوگ تو ریسرچ نہیں کرتے، تو لوگ ہاں وہ اسلامک سب پھر وہ تھوڑا معاملہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا. تو پھر ایچ بی ایل جیسا ایک دم پورا انٹرسٹ بیسڈ بینک ہے، وہ ایچ بی ایل ہے، اور پتہ نہیں دوسرا ایک اور ہے نا وہ الفلا. اسٹارٹرڈ ہے. تو یہ سارے جو بینک ہیں یہ تو سارے باہر کے بینکس ہیں، یہ تو سارے کنونشنل بینکس ہیں، باہر کا سسٹم پہ چلتے ہیں، باہر کے سسٹم پہ چلتے ہیں. تو یہ سارے یہ کیسے اسلامک ہو سکتے ہیں؟ تو وہاں کہانیاں الٹی ہو رہی تھی. تو اندر یہ کنفیوژن ہو گئی کہ یہ لوگوں سب نا نام کے اسلامک ہیں، اندر ساری الٹی کہانیاں ہیں. اب بتا دیں ہمارا بندہ ہے وہ تو اندر بینک میں کام کرتا ہے، ہمارے فلاں رشتے دار ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ میزان بینک کی اگر بات کریں گے تو میزان بینک یا بینک اسلامی، ان دونوں کا میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ باقاعدہ شریعہ بورڈ بنے ہیں اور علماء اکرام مفتیان اکرام ہوتے ہیں جو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ٹرانزیکشنز کو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرانزیکشن اگر کوئی نیا پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہے تو اس کی بیس کس طرح کیا ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس پروڈکٹ میں، کہیں اس میں شرعی طور پہ کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو وہ یہ سب دیکھ کر کیا کرتے ہیں، اس کو حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. جب حلال ہونے کا وہ فتویٰ دیتے ہیں تو وہ پروڈکٹ لانچ ہو پاتی ہے، اس سے پہلے پروڈکٹ لانچ نہیں ہو سکتی. یہ رول ہے. اچھا، اب ایک کہانی یہ ہو جاتی ہے کہ جی اسٹیٹ بینک کے انڈر امبریلا تو ہے، تو اسٹیٹ بینک کو سود لیتا ہے دیتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بھی پورا ڈپارٹمنٹ اسلامک بینک کے لیے الگ کر دیا ہے. ابھی نہیں کر دیا، بہت پہلے سے کر دیا ہے.
اور اس کے لیے پورا الگ سے ایک وہ ہے، اور اس میں وہاں بھی شریعہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں اور شریعہ بورڈ ہوتا ہے پورا جو ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر یا احتیاطی طور پر اسلامک بینکس کروڑوں روپے کی، کروڑوں روپے کی کیا کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کہ اگر بالفرض کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، یا اگر اس لیے بھی نہیں کرتے، ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پینلٹی لگاتے ہیں، تو پینلٹی لینا جائز نہیں ہوتا نا. تو پینلٹی بینک خود نہیں رکھتا، وہ پینلٹی صدقہ کرتا ہے، کیونکہ پینلٹی بینک کے لیے جائز نہیں ہے. تو میزان بینک بھی پینلٹی لگاتا ہے، اگر آپ چیز ٹائم پہ اس کی انسٹالمنٹ نہیں دیں گے، ٹائم پہ پیسے نہیں دیں گے، تو وہاں پہ پینلٹی لگاتا ہے. تو وہ شرعاً اس بات کا حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ پھر یہ سود کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اسی لیے بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ صدقہ کریں. اچھا، اب اگر آپ پہ چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تو لوگ کریں گے ہی نہیں صدقہ. اتنے ایماندار ہوتے تو بات ہی کیا تھی، صدقہ تھوڑی کریں گے کہ ہاں یار مجھ سے اس دفعہ لیٹ ہو گیا تو میں تھوڑا سا صدقہ کر دیتا ہوں، یا جو بھی ایک اماؤنٹ ہوتا ہے صدقہ کر دیتا ہوں. تو چونکہ وہ نہیں کریں گے تو بینک بولتا ہے آپ ہمیں ہی دیں گے. ہاں، لیکن بینک کے لیے جائز نہیں ہے وہ رقم، اپنے لیے بینک اپنے لیے وہ رقم استعمال نہیں کر سکتا. اسی لیے اسلامک بینکس کے ایئرلی آپ جائیں تو خود میرے ماموں ہیں، سگے ماموں ہیں، وہ بھی المیزان انویسٹمنٹ میں ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ غیور پتہ نہیں کروڑ کتنے کروڑ کا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر سال ہمارا ان کا جو وہ ہے، یعنی ان کی جو برانچ ہے غالباً، تو وہ صرف پتہ نہیں کتنے پتہ نہیں کتنے کروڑ کا کہہ رہے میزان بینک سے، پتہ نہیں ارب، پورے میزان بینک کا شاید اربوں میں تھا، تو پتہ نہیں کتنے کا جو چیریٹی میں جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو چیریٹی ہو رہی ہے اس کا فائدہ بھی امت کو ہے. کیسے؟ یہ جو چیریٹی میں جاتا ہے یہ ایسے پروجیکٹس میں جاتا ہے جہاں مثال کے طور پر یتیموں میں جا رہا ہے، یا ایک پروگرام بنایا، ایک پورا پروجیکٹ بنایا جو یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، اور اس کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ اسلامک بینک سے ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ لیٹ ہوتے ہیں نا، لیٹ ہو کے پھر وہ پینلٹی جمع کراتے ہیں، تو میزان بینک، بینک اسلامی، یہ جو بھی صحیح اسلامی بینکس ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی اگر ہے تو میں کسی کی گارنٹی نہیں لے رہا، ان دونوں کا کیونکہ کافی حد تک مجھے ایک اندازہ ہے، تو میں ان کا کہہ دیتا ہوں کہ بھائی یہ اسلامک بینکس ہیں، اور یہاں پہ آپ، میرا بھی اکاؤنٹ ہے، میرا اسلامی بینک میں، بینک اسلامی میں میزان میں ہے، بینک اسلامی میں ہے، فیصل میں ہے. فیصل میں نے ابھی کھلوایا، لیکن میں اپنا جو رننگ اکاؤنٹ میرا ایک ہی چلتا ہے زیادہ تر، وہ صرف میزان بینک کا اکاؤنٹ میں چلاتا ہوں. باقی میں نے رکھے ہیں، بعض اوقات ضرورت پڑ سکتی ہے یا کچھ، تو ویسے ہی رکھے تھے، پھر وہ اتنے یوز میں نہیں رہتے، بس وہ میزان سے ہی چلتا ہے. تو باقی سروسز بہت نہیں اچھی نہیں ہے. تو خیر، تو بقیہ لوگوں کا میں اتنا نہیں کچھ کہہ سکتا. تو یہ جو بینکس ہیں یہ صحیح سسٹم پہ چلتے رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیریٹی جاتی ہے کروڑوں اربوں کی، اس سے پھر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر چل جاتے ہیں. یعنی جو اسلامک سسٹم، اسلامی اکنامک سسٹم ہونا چاہیے، جو چلتا ہے کہ بھائی امیر لوگوں کو صدقہ کرنا چاہیے. اچھا، امیر لوگ صدقہ نہیں کرتے، لیکن چونکہ وہ سست ہوتے ہیں، صبح بھی دیر سے اٹھتے ہیں اور ساری کام الٹے سلٹے چل رہے ہوتے ہیں، تو ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتے، تو اس پہ پینلٹی لگتی ہے. اب جو پینلٹی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پینلٹی جب لگتی ہے تو وہ پینلٹی بینک یوز نہیں کر سکتا. وہ بینک کیا کرتا ہے، اٹھا کر کسی اچھی، یعنی کہ جہاں وہ خرچ کیے جا سکتے ہیں مستحقین ہی میں بینک دے گا، اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں دے گا کہ چلو اپنے اوپر تو نہیں لگا رہا، اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے، ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ وہ مستحق میں ہی لگائے گا. تو وہ مستحقین کو جاتے ہیں، تو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، کتنوں کے گھر چل جاتے ہیں، کتنوں کے جو ہے وہ کچھ راشن واشن کا انتظام ہو جاتا ہے. پھر پورا تو سسٹم ہی بن گیا، کئی لوگوں کے جو ہے وہ پورا ایک سسٹم بن گیا، تو پورا سسٹم اس پہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ جاتے ہیں پیسے. یہ غزہ میں کتنا کروڑ اربوں تو صرف یہاں سے گیا ہے. یہ مطلب جو غزہ میں جو مسئلہ ہوا تھا اس میں تو کروڑ اربوں تو یہاں سے، مجھے کہیں سے پتا چلا تھا کہ یہاں سے بھی، مجھے ایسے کچھ یاد آ رہا ہے، تو کتنا تو یہاں سے گیا ہوگا، تو وہ بھی فائدہ ہو گیا. تو یہ فائدہ ہے اسلامک سسٹم، اسلامی اکنامک سسٹم کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بات اور رہتی ہے، وہ بھی میں تھوڑی سی وضاحت سے بتا دوں یہاں پہ، پھر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا. ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فائنینسنگ. وہ کیا ہوتی ہے کہ گاڑی لے لی آپ نے، گاڑی ہے 10 لاکھ کی، آپ میزان بینک کے جائیں گے تو وہ آپ کو انسٹالمنٹ بنا کے دے گا، جتنے 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی، جتنے بھی سال کی آپ بولیں گے اس کے حساب سے وہ آپ کو اس کی پیمنٹ بنا کے دے گا. جب آپ ساری پیمنٹ کو کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 10 لاکھ کی گاڑی آپ کو 14 لاکھ کی پڑ رہی ہے یا 15 لاکھ کی پڑ رہی ہے. تو آپ بولیں گے یار یہ کیا ڈرامے بازی ہے، 10 لاکھ کی گاڑی ہے 10 لاکھ میں دو، یہ 15 لاکھ کس خوشی میں لے رہے ہو تم. آپ کو غصہ آئے گا، آپ بولیں گے یہ تو ڈرامے بازی ہے. کنونشنل بینک میں جائیں گے، وہ بولیں گے جی گاڑی 10 لاکھ کی ہے، ہم آپ کو 15 کی دیں گے. آپ بولیں گے جی کیوں، بولیں گے بس ہم تو 15 کی دیں گے. آپ بولیں گے سود لیتے ہو، بولیں گے ہم تو سود لیتے ہیں، ہم انٹرسٹ لیتے ہیں. اسلامک بینک میں آؤ گے، آئیں گے، آپ بولیں گے بھائی تم کیوں 15 لاکھ کی دے رہے ہو،
تم بھی سود لیتے ہو، نام تم نے اسلامک رکھا ہوا ہے، کام تمہارے بھی سودی ہیں، تمہاری بھی وہ انٹرسٹ والی حرکتیں، نام وہ ہے، کام یہ ہے تمہارا، وہ تم سے اچھے کم سے کم بول تو رہے، سچ تو بولے، تم تو جھوٹے بھی ہو. تو یہ کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہو سکتی ہے اور ہوگی، ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں. تو در حقیقت ایسا نہیں ہے. وہ جو لے رہے ہیں وہ سود ہے، یہ جو لے رہے ہیں یہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم سود لیتے ہیں تو سود لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا. ان کا تو مسئلہ، ان کو ٹینشن بھی نہیں ہے نا. ایزی سسٹم، سیدھے سیدھے سسٹمز ہیں، سیدھا سیدھا معاملہ ہے. پیسے دو، ہمیں پیسے دو تو ہم اس کو لگائیں گے کاروباروں میں، اور کاروبار حلال پہ لگائیں حرام پہ لگائیں وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پروفٹ زیادہ ہوگا وہ وہاں لگائیں گے. اور وہ پھر خود دوسروں کو بھی کیش سود پہ دیتے ہیں. 1 کروڑ دیں گے، 1 کروڑ 10 لاکھ لیں گے، 10 لاکھ میں سے تھوڑا سا آپ کو بھی دے دیں گے اگر آپ نے پروفٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو. ٹھیک ہے. تو خیر وہ تو سسٹم آسان ہے اور اس میں اتنی مشکلات نہیں ہیں، پیچیدگیاں نہیں ہیں، لیکن پکی پکی جہنم ہے. ٹھیک ہے. دوزخ پکی ہے، آسان راستہ ہے، سیدھا دوزخ جا رہا ہے اسٹریٹ وے بالکل. اسلامک سسٹم میں ہے تھوڑی سی سمجھنے کی بات سمجھنے کی بات. جو کہتے ہیں ان سے بولتے ہیں نا بھائی یار، بھائی ہم جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہم ایسی نہیں کر رہے، ہم آپ سے انسٹالمنٹ کی وجہ سے لے رہے ہیں، ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں تم مولویوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم بس کان گھما کے پکڑ دو، ادھر سے پکڑ دو ادھر سے پکڑ دو، وہ ادھر سے پکڑ رہے تم کان گھما کے پکڑ رہے ہو. تو یہ تم مولویوں کا بڑا مسئلہ ہے. تو تم سے اچھے وہی ہے، ایک تو کان گھما کے نہیں پکڑ رہے، بات سیدھی کر رہے ہیں، اور دوسرا کیا کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، بول رہے کہ ہاں ہم تو لیتے ہیں. تم تو جھوٹ بھی بول رہے ہو اور نام بھی. اچھا وہ تیسرا ہے اسلام کا نام بھی لگا رہے، تو اسلام کا نام بھی بدنام نہیں ہو رہا. تم اسلام کا نام بدنام کر رہے ہو کہ بات گھما کے کان گھما کے پکڑ رہے ہو اور جھوٹ بھی بول رہے ہو. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا سمجھ لیں، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، غور کریں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، اور نہیں کریں تو پھر پتہ نہیں سمجھ میں کیسا آئے گا. تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں آسانی کے لیے. مثال کے طور پر یہ ایک مثال کے طور پر میں یہ پیپر نکال ہی لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں اچھے سے آ جائے. یہ ایک پلاٹ آپ نے لیا، یا ایک گھر آپ نے گھر لیا. ٹھیک ہے. ہاں کھجور والی مثال. یہ آپ نے پلاٹ لیا، کنونشن سسٹم میں گئے. کنونشن سسٹم آپ کو بولے گا کہ بھائی یہ پلاٹ ہے آپ لے لو، 10 لاکھ کا ہے، آپ انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہو اور ہم سے ویسے لے رہے ہو تو ہم تو آپ کو دیں گے 14-15 لاکھ کا. ٹھیک ہے. بات سیدھی سیدھی جاؤ لے لو. ٹھیک ہے. اسلامک بینک میں آئیں گے، آپ ان سے بولیں گے جی پلاٹ چاہیے، گھر چاہیے، بولیں گے ہاں یہ لو بھائی گھر، یہ 100 گز کا گھر ہے، یہ 1000 گز کا، چلو 1000 گز کا گھر ہے، اور 1000 گز کا گھر ہے اور 1 لاکھ روپے کا ہے، سوری 10 لاکھ روپے کا ہے، اور ہم آپ سے اس کو انسٹالمنٹ پہ آپ کو ہم دے رہے ہیں. آپ بولیں گے ٹھیک ہے. تو آپ جب ٹوٹل کریں گے تو سارا ہوگا وہ 15 لاکھ کا. تو آپ بولیں گے بھائی 15 لاکھ کیسے ہوگا؟ تو یہ اسلامک کیسے، یہ میں سمجھاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کی ٹرانزیکشن یہ نہیں کرتے جیسے یہ ہو گیا کہ یہ لے جائیں اور 15 لاکھ میں لے لیں، نہیں. اس کی ٹرانزیکشن میں ڈبل کر دیتے ہیں. یعنی ڈبل کیا مطلب، یہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ ایک سنگل ٹرانزیکشن ڈیل نہیں ہوتی، یہ ڈبل ٹرانزیکشن ڈیل ہو جاتی ہے. یعنی 2 سودے کرتے ہیں آپ، 2 ٹرانزیکشن کرتے ہیں. ایک ٹرانزیکشن یہ ہوتی ہے کہ جی یہ 1000 گز کا گھر ہے، آپ نے جو ڈاؤن پیمنٹ دی ہے نا 2 لاکھ روپے مثال کے طور پہ، اس 2 لاکھ روپے سے 200 گز کے آپ مالک بن گئے. یعنی ہم اس گھر کے جو 1000 گز ہے نا، ہم اس گھر کے 1000 ہی ٹکڑے بنا دیتے ہیں. اس گز کے 1000 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے. یا 100 ٹکڑے، چلو ہم اس 1000 گز کے 10-10 گز کا ایک یونٹ بنا دیتے ہیں، ایک ٹکڑا بناتے ہیں، 10 گز کا ایک یونٹ ہے. تو آپ کے اس گھر کے ہو گئے کتنے یونٹ؟ 100 یونٹ ہو گئے. جو آپ نے ہمیں ڈاؤن پیمنٹ 2 لاکھ کی دی ہے، اس سے ہم آپ کو اس گھر کے مثال کے طور پر 10 یونٹ یعنی 100 گز کا آپ کو ہم فروخت کر رہے ہیں. کتنے میں؟ وہ جو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دے دی مثال کے طور پر، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ویسی.
تو وہ جو آپ نے پہلی پیمنٹ دی ہے اس سے آپ گھر کے اس 1000 گز کے ایک حصے کے مالک ہو گئے. بقیہ جو 90% جو بچا ہے پلاٹ یا جو پورا 90% گھر بچا اس کے آپ مالک نہیں ہیں. اس کا مالک بینک ہے, میزان بینک فار ایگزامپل. اس کا جو مالک میزان بینک ہے اس پہ آپ کو وہ رہنے کی اجازت دیتا ہے, اور وہ میزان بینک آپ کو وہ گھر بطور کرایہ دار کے دے دیتا ہے کہ آپ اب وہاں رہیں اور ہر مہینے کرایہ ادا کریں. تو ہر مہینے وہ جو آپ سے انسٹالمنٹ کی قسطیں لے رہا ہے نا, وہ قسطیں اس میں آپ کی انسٹالمنٹ بھی ادا ہو رہی ہے, اور اسی میں جو اضافی رقم جو جاری ہے نا, اضافی رقم وہ جاری ہے کرائے کے مد میں. تو یہ دو ٹرانزیکشن ہے, ایک ہے خرید و فروخت اور انسٹالمنٹ اس کی چل رہی ہے, دوسری ہے کرایہ, یعنی آپ اس کو کرایہ دے رہے ہیں. تو وہ کرایہ تو حق بنتا ہے نا, وہ کرایہ جب ہم کرایہ دیتے ہیں تو کسی چیز کے مالک تو نہیں بنتے, حالانکہ 10 سال اگر آپ رہیں کسی گھر میں تو کرایہ دیتے رہتے ہیں اور مالک نہیں بن پاتے. لیکن اس کو آپ ٹوٹل کریں تو شاید اتنے میں آپ گھر خرید لیتے ہو, گھر کے مالک بن جاتے ہیں, لیکن آپ کرایہ دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو کرایہ دینا تو ناجائز نہیں ہے نا. تو ایک کرایہ والا سودا ہو جاتا ہے, وہ بھی جائز ہے, اور ایک خرید و فروخت والا سمپل نارمل سودا ہو جاتا ہے انسٹالمنٹ والا, تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ جو دونوں جائز ہیں, تو دونوں جائز کو یعنی اس ایک سودا نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر دو سودے کر دیتے. تو وہی چیز جو حرام بن رہی تھی ادھر, وہ ادھر آ کر اس ٹرانزیکشن اور اس کانسیپٹ کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا. البتہ ایک بات میں اور سمجھا دوں کہ یہ جو بات ہے, وہ جو کہتے ہیں جی کان گھما کے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا, بھائی تو گناہ سے بچنے کے لیے کیا تو اچھی چیز ہے نا, ہیلا کر لیا آپ نے, اچھی چیز ہے, یہ تو ثواب کی بات ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی اچھی کھجور ہے, کہاں سے لائے ہو, کیسے لیتے ہو, مطلب ایسے کچھ پوچھا. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میرے پاس جو کھجوریں ہوتی ہیں نا ہمارے علاقے کی, تو وہ تو اچھی نہیں ہوتی. نہیں تو میں نہیں تو میں نے کیا کیا کہ وہ کھجور میں لے لیتا ہوں میری جو ہوتی ہے, تو وہ کیونکہ ہلکی ہوتی ہے, تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو اچھی والی کھجور ہوتی ہے, فار ایگزامپل اے کوالٹی کی کھجور ہے, وہ ہے 2000 روپے کلو. اور یہ جو میرے پاس جو کھجور ہے, میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, تو بلال رضی اللہ عنہ نے یہی بتایا, میں رقم اپنی بنا رہا ہوں, واقعہ یہی ہے. اسی طرح سے تو وہ ہے مثال کے طور پر 2000 روپے کلو, 1000 روپے کلو, اور یہ ہے 500 روپے کلو. یعنی حضرت بلال والی جو کھجور ہے وہ کتنے کی ہے, 500 روپے کلو ہے, اور جو وہ دوسرے جو لیتے ہیں اس کے بدلے میں وہ ہے 1000 روپے کلو. ٹھیک ہے, بلال رضی اللہ عنہ کی 500, اور جو دوسرے شہر دوسری جگہ سے جو آ رہی ہے وہ کتنے کی ہے, 1000 روپے کلو, یعنی ڈبل کا فرق ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی ہلکی والی کھجور 2 کلو دیتا ہوں, اور 1 کلو ان سے لے لیتا ہوں اچھی والی. بات سمجھ آ گئی؟ بھائی جیسے میرے پاس اچھی کھجور ہے, آپ کے پاس ہلکی کھجور ہے, آپ کی والی کھجور 500 روپے کلو ہے, میری والی 1000 روپے کلو ہے. آپ مجھے بولتے ہیں کہ استاد جی یہ آپ 2 کلو لے لیں اور مجھے 1 کلو دے دیں. تو میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے, میں کھجور دیکھ لیتا ہوں, ہاں بھائی یہ ہلکی والی, اور آپ بھی دیکھ لیتے ہیں ہاں یار استاد جی کے پاس جو والا والی ہے, تو ٹھیک ہے. تو ہماری یہ ٹرانزیکشن ہو جائے, میں بھی راضی ہوں, آپ بھی راضی ہیں, اور بات بھی لاجیکل ہے, اور ہم دونوں راضی بھی ہیں, اور لاجیکل بات ہے. تو اس میں کوئی غلط بات ہے یا نہیں, یہ بتائیں, بتائیں آپ لوگ بتائیں. نہیں بظاہر تو نہیں لگ رہی. اگر دونوں راضی ہیں پھر تو کوئی غلط بات نہیں. ہاں دونوں راضی ہیں, دونوں راضی ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے نا حضرات اور خواتین. آپ صلی اللہ نہیں علیہ وسلم نے فرمایا, جی بولیں. نہیں لگ تو نہیں رہی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے, ذالک عین الربا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تو خالص سود ہے. کیا فرمایا؟ یہ تو خالص سود ہے. اور پھر یہ صرف بول کے, سود بول کے, حرام بول کے چھوڑ نہیں دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ ہاں ٹھیک ہے حرام ہے, جاؤ مطلب نہیں کھانا اور نہیں واپس کرو, اور یہ نہیں کرنا آئندہ, اور یہ وہ بس ختم, کچھ نہیں, ایسا نہیں کرو, بس ہلکی کھجوریں کھاؤ, یہ نہیں کہا. بلکہ اس کو حلال, اس سودے کو حلال کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اسی کی بیسس پر مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ, جن کا بھی ریسنٹلی تو نہیں, تھوڑا ٹائم اب تو ہو رہا ہے, لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ کے جو بڑے بھائی تھے, کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا, انہوں نے یہ بیان فرمایا, انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ مفتی کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ
کسی حرام چیز کے بارے میں بس یہ بتا دے کہ یہ حرام ہے، بلکہ اس کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اگر اس کا حلال شریعت میں کسی طرح بن سکتا ہے اور اس چیز کی ضرورت بھی ہے، تو وہ صرف حرام بتانے پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کا حلال اگر بن سکتا ہے تو اس کا حلال بتانا بھی مفتی کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بلال، تم ایسا کرو کہ اپنی والی کھجور نقد بیچ دیا کرو اور اس سے نقد لے لو، یعنی کیش لے لو۔ اب کیش ہو یا سونا چاندی، اس وقت درہم اور دنانیر ہوتے تھے، دراہیم اور دینار وغیرہ، تو سونا چاندی میں ہی ٹرانزیکشن ہوتی تھی نا وہاں۔ تو مطلب کیا تھا کہ کھجور دے کر اس کی رقم لے لو، یعنی مثال کے طور پر آج کے زمانے میں کہ اپنی کھجور دو اور 500 کے 2 نوٹ، یا مطلب نوٹ تو جو بھی لو، لیکن یہ کہ اس سے پیسے لے لو، کیش لے لو۔ اب اس کیش سے تم دوبارہ بھلے تم اسی سے خرید لو، دوبارہ اس سے بولو بھائی یہ کیش لو اور اس سے اعلیٰ والی کھجور خرید لو 1000 روپے کلو۔ اب دیکھنے میں مطلب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس لیے ہم ایسا لفظ استعمال نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ کسی اور کا عمل ہوتا، یعنی کسی نبی کا نہیں ہوتا، تو ہم بولتے فضول حرکت ہے، بالکل فضول بات ہے، ٹائم ویسٹیج آف ٹائم ہے، فضول حرکت ہے، یہ کیا طریقہ فضول کی حرکت، مطلب ایک دم بالکل پاگلوں والی، مطلب عجیب سی ہم تو یہ باتیں کریں گے نا، یہ کیا بات ہے، سمپل سمپل 2 کلو لے کے 1 کلو لے رہا تھا، تو اینڈ ریزلٹ تو اس میں بھی وہی ہے کہ بھائی اس نے 500 روپے کلو کے 2 بیچ کے 1000 روپے لے لیے، پھر وہیں کھڑے پھر اس کو 1000 روپے دے رہا ہے اور پھر بول رہا ہے کہ اپنی والی دے دو۔ بھائی سے بہتر تھا یہ لمبی کرنے کی کیا ضرورت تھی، سیدھا سیدھا 2 کلو لیتا 1 کلو دے دیتا، 2 کلو دیتا 1 کلو لے لیتا، ختم، ہم تو یہی کہیں گے۔ لیکن بھائی دیکھیں ہماری جو عقل ہے نا وہ اتنی چنی سی ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری عقل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے آگے، اور ان کی عقل، اللہ کی عقل تو چھوڑ دیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل، حکمت، دانائی، فراست، گہرائی، ڈیپتھ، دور اندیشی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے کہ ایک سمپل سی چیز کو تھوڑا گھما دیا، وہی کان گھما کے، تو کان گھما کے پکڑنا، تو اگر اس کو کان گھما کے پکڑنا کہتے ہیں تو پھر تو سنت ہے یہ تو، ٹھیک ہے۔ تو کان گھما کے پکڑنا اس لیے ہے کہ بھائی جہاں پہ آپ ناک گھما کے پکڑنا ہے بھی محاورہ ہے، تو ناک گھما کے پکڑنا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بھی تو یہی کیا ہے نا، ایک ٹرانزیکشن کو ڈبل کر دیا بھائی، اس کی کیا حکمت ہے وہ تو اللہ جانے، ان کا نبی جانے، یعنی ہمارے نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ لیکن ایک حکمت جو سمپل مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کو سمجھ میں آتی ہے، ایک ادنا طالب علم، مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بلال نے 500 روپے کلو والی کھجوروں کو بیچ کے اس سے کیش لے لیا، تو بلال کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ اس سے نہ خریدے، کہیں اور سے خرید لے، اور اس کے پاس بھی آپشن ہے کہ بلال کو نہ بیچے، کہیں اور بیچے۔ دونوں کے پاس آزادی ہو گئی، کیونکہ ٹرانزیکشن وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ایک تو بالکل آن دا اسپاٹ حکمت اور آن دا اسپاٹ فائدہ یہ ہے، دونوں کو ایک ایک آپشن مل گیا، اپرچونٹیز، مطلب ایک اور آپشن مل گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کی حکمتیں علماء نے بھی لکھی ہیں، اس کے اوپر اچھا خاصا مطلب اس پہ فقہاء نے کافی بات کی ہے، تو اس کی حکمت محدثین نے بیان بھی کی ہیں، تو ہے بالکل۔ لیکن ایک موٹی سی حکمت جو بہت ایزیلی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دونوں کے بعد آپشن ہے، وہ کہیں اور سے لے لے، یہ بھی شاید وہ بولے کہ نہیں مجھے آپ کو نہیں بیچنا، ٹھیک ہے نہ بیچو بھائی، اس کا حق بنتا ہے بیچے نہ بیچے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ بارگیننگ کا بھی موقع مل جائے گا ڈبل، یعنی ایک اور مارکیٹنگ کا موقع مل جائے گا، اس کو بولے بھائی 1000 کی دو یار 900 کی دے دو، کچھ بھی 100 روپے بچا لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ کیا کرے، وہ بولے کہ نہیں میں تو 1100 کی دوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو 1000 کے بدلے 1100 کا آپشن مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ لوگوں کا جو بھی سنے اس بات کو، ان کا یہ تو حق ان کو ملتا پہنچتا ہے کہ وہ میری اس بات کی، یعنی میں نے جو حدیث بیان کی اس کی روایت کی تحقیق کر لیں کہ روایت صحیح ہے نہیں ہے، میں اپنی طرف سے تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ بنا کے نہیں پیش کرا، یہ تو آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی بات آ گئی تو ہماری عقل سمجھ، ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہمیں ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے ہم ہی آپ لوگوں نے کیا کہا، اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں لگ رہی، اور نارملی ہم بھی اگر میں نے بھی یہ حدیث نہیں پڑھی ہوتی ہے، میں نے بھی نہیں پڑھا ہوتا، تو میں بھی یہی کہتا کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، مطلب اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں بھی ایسی کوئی گڑبڑ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ مطلب مجھ سے اگر کوئی پہلے پوچھتا تو
میں بھی یہی کہتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب جب حدیث آ گئی سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا، بات ختم. بات سمجھ آ گئی. تو یہ میں نے کیونکہ تھوڑی سی بات کیونکہ یہاں پہ آئی ہے سود کے حوالے سے، اور یہ آپ لوگ کا بھی جیسے سوالات آئے کہ جی میزان بینک کا، تو بالکل یہاں پہ سوال وہ بنتا ہے آپ لوگوں کے بجا سوالات ہیں، تو اس لیے میں نے ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دی بقیہ اسلامک بینکنگ کے اوپر. اور اگر اس کو تھوڑی ڈیٹیل میں سمجھنا ہے اور جو دوسرے اعتراضات ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو اس کے لیے ایک کتاب ہے غیر سودی بینکاری متعلقہ فقہی مسائل کی تحقیق اور اشکالات کا جائزہ. 300 کچھ صفحات کی کتاب ہے، تقریباً 400 صفحات کی کتاب ہے بیسیکلی نا، 380 کچھ صفحات ہے آخر میں زمین میں 400 صفحات کی کتاب ہے. چلو یہ 400 صفحات کی کتاب ہے، یہ پڑھ لیں، اس سے ریلیونٹ ٹاپکس خالی پڑھ لیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کو مزید کسی کنفیوژن کوئی باقی رہے گی. جتنے کتاب کا نام کنفیوژن سب کے جوابات انہوں نے دیے ہیں. کیا بک کا نام تھا؟ غیر سودی بینکاری استاد جی. اور اس کا بیسک نام یہی ہے، غیر سودی بینکاری، مفتی تقی عثمانی صاحب کی لکھی ہے. تو آپ بس یہی بولے تو آپ کو مل جائے گی، چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا تو میں بھی ارینج کر سکتا ہوں، ورنہ یہ کہ پورا نام اس کا ہے غیر سودی بینکاری، دارالعلوم سے مل جائے گی. غیر سودی بینکاری فقہی مسائل کی تحقیق اور اشکالات کا جائزہ، یہ نام ہے پورا. السلام علیکم. اور یہ جو ہوتا ہے کہ گولڈ کے ذریعے آپ گولڈ نہیں، مطلب گولڈ کو پہلے بیچنا ہوتا ہے اور اس گولڈ دے کر گولڈ نہیں خرید سکتے. گولڈ دے کر گولڈ نہیں خرید سکتے، سود ہو جائے گا. پہلے ہم اپنا گولڈ بیچیں گے، پیسے اپنے ہاتھ میں لیں گے، لیکن اسی جگہ کھڑے کھڑے تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا، اسی شاپ پہ. یہ تو ہم گولڈ والے سے کرتے ہیں استاد جی اکثر. بھائی اپنی کوئی پرانی چیزیں دے کے ہم زیادہ پیسے ڈال کے پھر اور لے لیتے ہیں کوئی اچھی ہاں تو چیز. ہاں تو وہ غلط ہوتا ہے نا. اصل تو میں اس یہ کا تو ایک ہیلا کسی ہوتا ہے، ہیلا نہیں، اس کا ایک ہیلا ہوتا ہے، وہ ہیلا پھر آپ کو کرنا پڑے گا. وہ یہ ہیلا یہ ہوتا ہے، ہیلا کہہ لیں یا یہ ہاں ہیلا یہ ایک طرح سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بولیں کہ اس سونے کے بدلے اس سونے میں جتنا گرام سونا ہے اور اس آپ کے والے زیور میں جتنا گرام سونا ہے، دونوں کا جو ایکول سونا کا جو وزن ہے وہ دونوں ایکول، دونوں کے بدلے دونوں ایکولی ہم لے لیا ہے. باقی جو ڈفرنس ہے مثال کے طور پر اس میں زیادہ ہے، تو اس والے زیور میں جو نگ لگے ہیں اس کے عوض ہم والا سونا خرید رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی دو ہو گیا وہ. ساری یہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ تو مائیں ایسے کرتی رہی ہیں ہم تو یہی استاد تو بڑا مشکل بتا رہے ہیں، میری تو نہیں سمجھ آیا، دوبارہ بتائیں. بھائی دیکھیں کیسے سمجھاؤں میں، چلو دوبارہ کاغذ سے سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک سونا یہ ہے، ایک سیٹ نیکلس یہ ہے، مثال کے طور پر ایک نیکلس یہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے مثال کے طور پر 5 تولے کا، اور یہ ہے 5.5 تولے کا، ٹھیک ہے. آپ نے یہ بیچا اور یہ خریدا، صحیح ہے، تو یہ سود ہے، ٹھیک ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ بولیں کہ دیکھیں اس کا جو وزن ہے نا، اس کا جتنا وزن ہے اس کے اگینسٹ میں، اس کے عوض میں اس میں اتنا ہی وزن کا سونا لے رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کا 5 اس کے 5 کے برابر ہو گیا، اور جو اس کا آدھا تولہ بچا ہے وہ کیوں لے رہی ہیں آپ؟ وہ لے رہی ہیں کہ اس کے ساتھ جو اس کے اندر کچھ نگ لگے ہوں گے نا، اس کے بدلے میں وہ آدھا تولہ لے رہی ہوں. یا اگر نگ نہیں لگے تو ڈوری تو ہے، ڈوری تو دے رہی ہے نا ساتھ، تو اس ڈوری کے بدلے میں وہ آدھا تولہ لے رہی ہوں. جس وہ طرح کہتے ہیں آج کل راضی؟ ساری جس طرح آج کل ریٹ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ ڈوری اور نگ کے بدلے سے آدھا تولہ آ جائے گا. نہیں تو نہیں، دیکھیں بات کو سمجھیں، ڈوری اور نگ کے بدلے آدھا تولہ نہیں آ سکتا، آج کے ریٹ ہو یا پہلے 50 سال پہلے کے ریٹ ہو. دیکھیں سونا تو ایکسپینسو ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میرا سونا ہے نا، میں آپ کی ڈوری کے بدلے دے رہا ہوں، تو اس میں اگر آپ راضی ہیں اور میں راضی ہوں تو یہ اس میں قباحت نہیں ہے. میں راضی ہوں نا، اپنا سونا آپ کو سستا دے رہا ہوں، آپ کی ڈوری کے بدلے دے رہا ہوں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟
یہ سچویشن بن سکتی ہے واحد کہ مطلب کہ ہم وہاں جاتے ہیں, ہمیں ایک چیز پسند آ جاتی ہے, لیٹس سپوز یہ آپ نیکلس کہہ رہے ہیں, یہ پسند آ جاتا ہے, اس کا ہم ریٹ طے کر لیتے ہیں, بتا دیتا ہے جی اتنا ریٹ ہے. پھر آپ کہیں کہ جی یہ دیکھیں جی میرے پاس یہ میرا ایک نیکلس ہے, آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے کا لیں گے, اور اس میں سے مائنس کر دیں اور ایڈیشنل جو پیسے ہیں وہ آپ دے دیں اور ان سے وہ لے لیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جو سونے کے بدلے سونا ہے وہ ایکول کریں گے, اور جو بقیہ جو ڈفرینس ہے اس کو کیش کے بدلے دیں گے, یوں کریں گے. بھول لگی ہے. باقی بہتر یہی سب ہوتا ہے, کو سمجھ آ احتیاط گئی بھی ہے کیا؟ یہی بہتر بھی یہ کہ آپ پہلے سونا اپنا بیچ دیں, کیش لے لیں, اور اسی طریقے سے اس کو بھی بولیں. وہ دکان والا بولے گا بھائی کیا فضول حرکتیں کر رہی ہیں بھیا آپ, یا کیا فضول حرکتیں کر رہے ہیں, بولے بھائی یہ کرنے دو, اس کو یہ چیز سنا دیں. بولے اللہ کے نبی نے بھی کیا تھا اس لیے میں بھی کر رہا ہوں, تم بھی کر لو, تمہیں بھی ثواب مل جائے گا سنت کا, مجھے بھی مل جائے گا, اور آپ خود پیس آف مائنڈ میں آ جائیں گے کہ یار میں نے بالکل صحیح سودا کیا ہے. اس سے پیسے لے لیں, بھلے اکاؤنٹ میں لیں, کیش لیں, جو بھی کر لیں, اور پھر بھلے دوبارہ بولے یار اب پسند کرواؤ, اب پسند کر لیں, پھر ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے, ایسا کر لیں. یا ویسی اور تسلی کے لیے دکان سے باہر نکلنے چکر لگا لیں, پھر آ جائیں. آگے بعد آپ پتہ ہے کبھی ایسا کر کے نا دکان سے باہر بھی نکل جائیں, کبھی بولے چلے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں, اللہ حافظ, ٹاٹا. کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ یہ ٹرانزیکشن ابھی ہے, یہ تو ہم سے سودا لے رہے ہیں, اس کے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے. اسی لیے تو آپ کو کچھ یا تو رعایت دے رہا ہوگا یا آپ کو لوٹ رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا وہ. تو جب آپ اس سے ٹرانزیکشن ایک سنگل کر کے ہٹ جائیں گے تو وہ نبوی حکمت آپ کے کام آئے گی کہ آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ چلے جائیں کہیں اور سے لے لیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ بہت یہ جو سنار ہوتے ہیں نا, اگر دیندار نہیں ہے نا, ان کی ہیرا پھیری آپ نہیں سمجھ سکتے. صحیح اتنی کہہ رہے ہیں آپ. اتنی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ بولیں گے مطلب آپ کو اتنے پیار سے چونا لگائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہماری اماں کو لگا تھا, اور ہمارے بڑے کزن بڑے ہوشیار, وہ بڑے سمجھدار بھی ہیں, لیکن وہ میں جب باتیں میرے سامنے آیا نا یہ, تو ہماری امی بڑا خوش, یہ کر دیا وہ کر دیا فلانا ڈھمکا یہ وہ نا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا کیا کیا, مجھے دکھایا سارا, تو دو پرچے نکالا اپنا, وہ ساری پوری سارا سسٹم مجھے دکھایا. تو میں نے کہا یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اچھا وہ پتہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ نا وہ تو وہ امی کا, ہماری والدہ کا بھانجا ہے وہ نا, تو اس کی تعریف کہہ رہے, وہ تو دکان والا کہنے لگا بھائی میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تم خود ہی کیلکولیشن کر لو, جو تم کر لو خود ہی کر لو, مجھے سب حساب بنا کے خود ہی بتا دو, اور بس تم جو بول دو وہ کر دو. میں نے کہا ہاں وہ ایسا ہو گیا تو دکان بند نہیں ہو جائے اس کی. اصل میں وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ غلطی کر رہا ہے, تو اس نے کیا کیا, اس پہ ڈال دیا کہ بھائی جو تمہیں سمجھ آ رہا ہے کر لو. اور اس کو پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے, جو ہمارا کزن تھا, تو اس نے کیا کیا کہ وہ کر دیا کھیل. تو ہمارے کزن, اب کچھ پیسے بچ بھی گئے ہمارے پاس, تو وہ پھر باہر سے کچھ کھانا کھاتے ہوئے بھی آیا, میرے لیے کوئی بروش ووش لے آئے تھے. وہ الگ بات ہے, مجھے بالکل پسند نہیں آتا, وہ عجیب سا بروش تھا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ سارا وہ آیا نا سارا, میں نے دیکھا, میں نے کہا آپ لوگوں کو اس نے اچھا خاصا لوٹ لیا. آپ لوگوں سے پتہ نہیں 4.5 تولے سونا لے کر 2.5 تولے دیا ہے, اور کچھ پیسے آپ کو دے دیے, چند ہزار, 11 پتہ نہیں 12,000 کچھ پیسے بچے تھے. میں نے کہا کیا یہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں اس پہ؟ میں نے کہا یہ کہہ رہی ہے تم کیا بتا رہے ہو؟ میں نے کہا میں دیکھ لیں, آپ جا دیکھ لیں. اب وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں, نہیں وہ تو اس نے کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. میں نے کہا آپ لوگوں کو وہ پاگل تھوڑی ہے جو ایسے حوالے کر دے گا, اپنی سارا جو چیزیں ہیں وہ اپنے کسٹمر کے حوالے تھوڑی کر دے گا کہ ہاں تم کر لو, خود کر لو جو تم بولو, ہاں بھائی میں کر لوں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تم کیا کرو. وہ اتنا پاگل ہے دکان سونے کی چلا رہے ہیں, پھر وہ روڈ پہ نہیں بیٹھ جائے گا. تو وہ اچھا خاصا نا لاس پہ وہ لاس کر کے ہماری والدہ صاحبہ آ گئی تھی, اور خوش ہی ہو رہی تھی کہ وہ بڑا چھکا مار کے آئی ہیں, اور بہت خوش, مطلب ان کے جو بھانجے صاحب نے بڑا چھکا مارا ہے. وہ کوئی چھکا وکا نہیں تھا, وہ چھکا مارتے تو وہ اس کی دکانیں ایسے تو کتنے کسٹمر آ دیں گے, وہ تو بند ہو جائے گی 2 دن میں دکان. اچھا وہ جیولرز کون سے تھے؟ وہ جیولرز تھے مجھے یاد نہیں آ رہا, شاید السعید جیولرز ہیں, کون سے ہیں وہ, بڑے جیولرز ہیں بھائی, وہ پاگل نہیں ہے, وہ بہت بھائی, وہ استاد جی منجے میں میں تو انہیں کو لیتی ہوں, حیدری والے السید گھر جائیں. حیدری والے جی. ہاں میں تو میری ساری جیولری انہیں سے ہی ہوتی لیتی ہوں. جانو ابھی میں پڑھا رہا ہوں, ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, ابھی آپ جاؤ, میرے فوکس ادھر ہے. تو جو ہے نا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ سنار بہت ہوشیار ہوتے ہیں, اور ان کو ہوشیار ہونا پڑتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ ان کو خلاف شریعت کوئی کام, آپ بھی سمجھدار ہوں, آپ سمجھداری سے جائیں, لیکن خلاف شریعت ان کو کوئی کام نہ کرنے دیں. باقی ڈیلنگ میں تو دیکھیں بھائی وہ کاروبار کرنے بیٹھے ہیں, کاروبار کریں گے. سنار آپ کسی سے بھی لیں نا تو دیں تو وہ ٹرسٹ وردی, آپ کا کوئی جاننے والا, اور جاننے والوں میں سے بھی وہ والا جو دھوکہ نہ دیتا ہو, ورنہ عام طور پہ جاننے والے بھی دھوکہ دے دیتے ہیں. تو ایسا ہو جو دیندار بھی ہو, اس کو اللہ رسول کا خوف ہو, وہ صحیح کام کرتا ہو.
ٹھیک ہے، وہ اپنی کمائی کے پیسے رکھے، اپنی میکنگ کے پیسے رکھے، اپنے وہ کاروبار کرنے بیٹھا، آپ کے ساتھ کوئی رشتے داری نبھاتا رہے گا تو بند ہو جائے گا نا وہ تو آپ یہ نہ کریں. ہم لوگ ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، کسی اپنے سے کوئی چیز لیں گے، یار تمہیں کتنے کا پڑا ہے بس اتنا کا دو نا یار، اس کو آپ وہ تو نہیں بتائے گا، اگر یار بتا دو وہ نہیں بتا رہا تو آپ اپنے انداز سے کچھ لگائیں گے اور اس کو بہت کم پیسے دے کے آ دیں گے. تو یہ تو نہیں، یہ تو عجیب سی حرکت ہے نا، ایسا تھوڑی کرنا چاہیے. تو آپ رشتے داروں کی بجائے آپ کو زیادہ دینا چاہیے، آپ کم دے رہے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک مثال ابھی ریسنٹلی کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک ہیں رشتے دار، تو وہ بیچتے ہیں کچھ، وہ شیمپو، ہماری ایک ہے سسٹر ہیں، تو وہ شیمپو اور آرگینک گھر میں خود بناتی ہے نا، تو وہ شیمپو وغیرہ دیتی ہیں، اس کے 700 روپیز کا شاید کچھ پتہ نہیں کتنے ML کا ہے. تو انہوں نے مجھے کہہ دیا، ہماری بیگم کو کہا کہ بھائی تم جو ہے نا وہ 1400 بن رہے تھے، تم چلو 1200 دے دینا، یا پتہ نہیں ایسے کچھ کم دے دینا، کچھ کر کے کچھ بولا. تو میں نے بولا ہاں ٹھیک، مطلب مجھے اس نے بتایا، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا لیکن میں نا کم نہیں دوں گا، میں زیادہ دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی مجھے صلہ رحمی کا بھی تو ثواب ملے گا نا، پھر ویسے بھی ملے گا، لیکن میں اگر زیادہ دے دوں گا، میں وہ والا وہ کیوں کروں، یعنی میں مطلب میں وہ رشتے دار ہونے کا یہ والا فائدہ خود کیوں اٹھاؤں، میں ان کو کیوں نہیں دے رہا. یعنی کیونکہ میرا بھی کام ہے نا، میرا اپنا بزنس ہے شہد کا، تو مجھے اگر کوئی رشتے دار پورے پیسے دے گا تو مجھے خوشی ہوگی. لیکن وہ بولے ارے یار تم کم کر دو نا یار، چلو 1650 کا چھوڑو تم، وہ بھی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہے تو وہ بھی تم چھوڑو یار، تم کیا کرو 1000 روپے کا دے دو، 1650 1400 کا دے دو، 200 250 کم کر دو. تو ٹھیک ہے، میں تھوڑا بہت بول کے رشتے دار ہے، میں چپ ہو جاؤں گا، دے دوں گا، اور ٹھیک ہے کچھ نہیں بولوں گا. لیکن اگر وہ مجھے پورے پیسے دیں گے اور کچھ اونچا نہیں کریں گے تو میں بولوں گا یار دیکھو یہ اچھی بات ہے، مجھے بھی خوشی ہوگی. وہ الگ بات ہے میں اپنی طرف سے خود ڈسکاؤنٹ دے دوں کہ نہیں یار آپ 1500 کا لے جائیں، مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ اخلاقیات ہمارے اندر ہے ہی نہیں، یہ اخلاقیات ہمارے اندر ہونے چاہیے. کوئی سنار آپ کو آپ کے رشتے دار مل جائے گا، آپ بھی اس کو نچوڑنے میں لگ جائیں گے. بھائی کیوں آپ نچوڑ رہے ہیں، آپ دے دیں اس کو، وہی آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے اس سے لٹ کر آ جائیں گے، اس کو اس کا حق نہیں دیں گے. یہ ہماری بھی غلطی ہوتی ہے کہ جو ہم اپنے کسی جاننے والے سے کوئی ہم لوگ اپنے جاننے والے سے کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں ہمیں ڈسکاؤنٹ لازمی ملے. بھائی کیوں ملے آپ کو ڈسکاؤنٹ، تھوڑا بہت وہ خود دے رہا ہے، آپ نے ایک آدھ ہلکا پھلکا بول یار دیکھ لو اگر کچھ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے. نہیں ہے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں رشتے دار ہونے کے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کرے وہ ایسی. بعض لوگ بولتے ہیں بھائی آپ ہدیہ ایسی لے جاؤ یار، فری میں لے جاؤ. تو مجھ سے بھی زیادہ کوئی کرتا تو میں بولتا ہوں کہ یار چیزیں کر یار. دیا ابھی دیکھا میں تو اب وہ آپ تو کو ایک ہی سوال ہے، ایک ہی ہے. ہمارا الگ ہے نا، ادھر پر تمہارا الماری کی طرف وہ ہو گیا، آپ ادھر وہ ہو گیا. مائک آف کر دیں میں. نہیں میں نے کر دیا مائک آف. چلے آگے چلیں استاد یا جی جی بولیں. یہ بتائیں کہ جیسے ہم گولڈ لینے جاتے ہیں تو ہم جو بھائی کوئی چیز پسند آ گئی اور پھر ہم پہلے وہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی کہ اتنے کی ہے آپ کی یہ چیز، اب جو میں چیز آپ کے پاس سیل کرنے آئی ہوں یہ آپ کتنے کی لے رہے ہیں، اب اس میں جو ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں وہ ہم پے کر دیتے ہیں. تو یہ چیز جو میں بتا رہی ہوں یہ صحیح نہیں ہے. یہ صحیح ہے، یہ تو آپ نے الگ الگ کر دیا نا. جی ایسے ہی کرتے نہیں تھے یہ یہ. ایسے لیکن کرتے ہیں دیکھیں عموماً. اس میں ایک ایشو ہے. جی جی اس میں ایک ایشو ہے، دیکھیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایک ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں نا، تو وہ جو سنار ہوتا ہے نا، سنار وہی والی بات ہے، اگر اس کو دین کی شریعت کے مسائل نہیں پتا یا پریکٹسنگ نہیں ہے وہ تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ نا بہت جلدی ان کی وہ تو ان کا تو دن رات کا کام ہے، وہ اتنی اسپیڈ میں ساری کیلکولیشن کر لیتا ہے اور اس میں اس کا وہ بہت فائدے میں رہ جاتا ہے. پھر یعنی وہ آپ کو لگے گا یہ کہ آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوا یا کم ہوا نقصان، یا نقصان ہوا ہی نہیں، تھوڑا بہت تو چلو ہوتا ہی ہے، لیکن آپ کا اچھا خاصا ہو جائے گا اور آپ کو فیل ہوگا کہ نہیں ہوا. تو اس سے بہتر ہے نا کہ آپ کو جو نقصان ہو وہ ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو، وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا سونا بیچ دیں، کیش لے لیں یا آن لائن لے لیں اور پھر اس سے خریداری کر دیں. یا آپ اتنا کر لیں کہ چلو اس کو بولیں کہ بھائی دیکھیں آپ مجھے اچھے ریٹ دے دیں، مجھے سونا لینا بھی ہے، تو میں انشاءاللہ امید ہے شاید آپ سے ہی لے لوں، یا مارکیٹ میں کہیں اور سے میں تھوڑا گھومیں گی، میں ہو سکتا ہے آپ سے ہی لے لوں. اس طرح کا کچھ بول دیں کہ وہ تھوڑا خیال کرنا چاہے تو کر لے. یعنی اس کو ایک آپشن ہو کہ چلو یار یہاں تھوڑا پروفٹ کما لیا ہے، تھوڑا کم بھی کر دوں تو دوبارہ ہی مجھ سے لیں گی تو میں ان کو اس میں سے بھی تو پروفٹ میرا آ ہی رہا ہے نا. یعنی مجھ سے اگر کوئی 1 کلو گھی لے رہا ہے اور 1 کلو پہ شہد بھی لے گا تو میں بولوں گا چلو یار اس کو 100 روپے اور کم کر دو، وہ شہد بھی تو لے ہی رہے ہیں نا. تو اسی طریقے سے وہ بھی یہی کرے گا. تو ہاں، بلکہ اس میں ایک اور فائدہ بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کیونکہ آپ نے یعنی الگ الگ بات کر دی نا، تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مارکیٹ جائیں گی نا تو ان کو ریٹس کا اندازہ ہوگا.
تو یہ ان کو میں پہلے ہی ایسے ریٹ دوں کہ اس ریٹ پہ کوئی بھی انسان کا سیٹ نہ خریدے، یعنی اتنا مہنگا میں ان کو ریٹ دے دوں کہ اتنے ریٹ مارکیٹ میں کوئی دوسرا بندہ ان کو ان کے سیٹ کا دے گا نہیں، نہ دے. میرا اپنا تھوڑا سا یہاں پروفٹ بھلے کم ہو جائے گا، لیکن جب یہ مارکیٹ گھومیں گی نا تو ان کو مجھ پر زیادہ ٹرسٹ ہو جائے گا، تو یہ واپس خریدنے بھی مجھ سے ہی آئیں گے. یہ تو سمپل لاجک ہے نا، سمپل سائیکالوجی ہے، اور ایسی ہوتا ہے، اور ایسی ہونا بھی چاہیے، تو صحیح ہوتا ہے یہ. تو وہ پھر یہ اس طرح سے کرے گا، اور طریقہ یہی ہے. اس لیے سونے کی خرید و فروخت میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ خدا نہ خاصا ذرا سی بھی غلطی ہو گئی نا تو سود کے زمرے میں آ گئے تو بہت خطرناک معاملہ ہے، پھر قیامت مطلب بہت خطرناک معاملہ ہے. تو احتیاط اسی میں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹرانزیکشن سیپریٹ رکھ لیں، بیچ دیں کیش لے لیں یا پھر آن لائن لے لیں. صحیح، جزاکم اللہ خیرن کثیرا استاد جی. آمین. سر جی آپ سمجھ آ گیا کنسپٹ، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں تھیں. ہاں ڈفرینٹ چیزیں تھی مطلب جو سود ہے وہ یہ ہے نا، لیٹ سپوز اگر آپ کوئی بھی گولڈ کی چیز لے رہے ہیں اور وہ 1 تولے کی ہے، اور آپ سونار سے بھی 1 ہی تولے کی لے رہے ہیں، تو وہ ایکسچینج نہیں ہوگا، وہ نہیں ہے. پہلے آپ بیچیں اور پھر جو ہے وہ اس سے پیسے لے لیں یا پھر اس سے دوبارہ خرید لیں. اصل میں اگر ایک جیسے آپ کا نہ آپ کا 1 تولے کا ہوگا نہ اس کا 1 تولے کا ہوگا، اگر ہے تو سود نہیں ہوگا. یعنی اگر دونوں کا اماؤنٹ سیم ہے تو سود نہیں ہوگا. سونے کے بدلے سونا لیا جا سکتا ہے لیکن سیم ہوگا، سیم. چاندی کے بدلے چاندی لی جا سکتی ہے اگرچہ بالکل، لیکن سیم ہوتا نہیں ہے نا، کہ آپ کا 24 کیرٹ آپ کا 23 کیرٹ کا ہوگا، 18 کا ہوگا، 21 کا ہوگا، اس کا الگ ہوگا، کیرٹ کا فرق ہوگا، میکنگ میں فرق ہوگا، کچرا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. اس لیے ہاں بسکٹ کے بدلے بسکٹ لے رہے ہیں، یا بار کے بدلے بار لے رہے ہیں، تو کوائن کے بدلے کوائن لے رہے ہیں، یا جو اس طرح کی چیز ہوتی ہے وہ 24 کیرٹ کا بنتا ہے، اور وہ آپ لینا چاہیں تو وہ آپ لے لیں. اس میں تو سیم اس میں ایک تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. سیم کمپنی کا ہوگا تو پھر تو بالکل ہی سیم ہوگا، اور اگر الگ الگ کمپنی کا تو وہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے کیا بہتر ہے. تو خیر میں تو پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی بہتر یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کریں، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹرانزیکشن سیپریٹ کر لیں. اچھا جی، تو یہ ساری ہماری بات ہو گئی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اگلی جو آیت آ رہی ہے نا یہ ہے آیت نمبر، اچھا یہ جو آیت ہے 281، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے. یہ آیت یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. چاہے تو آپ لوگ یہ لکھ لیں. اس کے 4 دن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 دن پہلے نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 282، یہ پورے قرآن کی سب سے طویل سب سے لمبی آیت ہے. اور یہ آیت کیا ہے؟ جب تم لین دین کرو تو لکھ لو. چلیں پڑھتے ہیں اس کو، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بینکم کاتب بالعدل صفيا او لا يستعظم ان يمل الله وفهم الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. اچھا چلیں، آیت تو خیر بہت بڑی ہے، میں تو پڑھتا رہوں گا تو آپ لوگ بولیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. بھائی اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ انصاف سے لکھا. نہیں چل رہا. میری آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے. جی آ رہی اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ انصاف سے لکھے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ لکھے، وہ منع نہیں کرے، جس طرح سے اللہ نے اس کو سکھایا. کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا فلیکتب، ویسے لکھے. ٹھیک ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، مضمون وہ املا کرائے جس پر حق ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں ذرا کمی بھی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، ہاں اگر جس پر حق ہے وہ بے وقوف ہے، سفیہن بالکل نادان، بہت ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے،
یا ناسمجھ ہے یا کمزور ہے، ضعیف ہے، یا استطاعت ہی نہیں رکھتا ہو لکھوانے کی، وہ تحریر نہ لکھوا سکتا ہو، تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن سے تم راضی ہو، جن کے گواہ ہونے پہ تم راضی ہو، ان میں سے 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو اگر 2 مرد نہیں اویلیبل، تاکہ ان میں سے اگر ایک بھولے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اللہ کے نزدیک ہی زیادہ، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، زیادہ منصفانہ اور گواہی کو درست رکھنے والی ہے، اور شک سے بچنے کا آسان طریقہ بھی یہی ہے، مگر جب لین دین دست بدست ہو، یعنی لین دین بالکل روبرو لین دین ہو رہی ہے، یعنی کہ بھائی فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں بھائی یہ ڈائری کتنے کی لیں گے، آپ بولتے جی 1000 روپے کی، میں کہتا ہوں جی 1000 روپے کی یہ لیں ڈائری، آپ مجھے 1000 روپے دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اگر ایسا ہی ہے بالکل بالکل فوراً لین دین کی چیز ہے، تو اس کے نہ لکھنے پر گناہ نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، گناہ تو نہیں ہے لیکن اس کو بھی لکھنے بہتر ہے۔ اچھا، اور تم خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، ٹھیک ہے، واشہدوا اذا تبایعتم، گواہ بنا لیا کرو، لکھ نہیں رہے تو گواہ پھر بھی رکھ لو تو اچھی بات ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے گناہ ہے، گناہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اسے ہر چیز کا کیا ہے، علم ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز رہن رکھوا دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے، یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے، تو قرض دار کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ وہ اس اللہ سے ڈرے، اس اللہ کا تقوی اختیار کرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اس کو چھپاتا ہے تو وہ دل کا کھوٹا ہے، اس کا دل گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس چیز سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چند ایک باتیں، ویسے تو آیت بہت آسان اور واضح ہے، اور کافی لمبی آیت ہے، سب سے لمبی اطول آیت فی القرآن ہے یہ، یعنی سب سے طویل آیت ہے پورے قرآن میں، اس سے لمبی کوئی آیت نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پہلے جو بات ہو رہی ہے ساری، پہلے بات ہوئی ہے انٹرسٹ کی بات، پہلے صدقات خیرات کی بات ہوئی، پھر سود کی بات ہوئی کہ بھائی تم خریدو وہ کسی کو پیسے کچھ دے رہے ہو، تو بھائی کیا بات اب کیا ہے کہ بھائی ایک تو سود کا معاملہ، اس کی قباحت بیان کر دی اور اتنی سخت بات بیان کی کہ کسی گناہ کے لیے اللہ رسول سے جنگ کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ رسول سے جنگ کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے بیان، اور حدیث میں ایک اور گناہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے ولی سے یا جو اہل اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں سے جو بغض رکھتا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ جو غلط ان کے کینہ رکھتا ہے، یا ان کے خلاف ہوتا ہے، یا ان سے ان کو نقصان پہنچانے کا وہ رکھتا ہے ارادہ، یا ان سے نفرت کرتا ہے، اس طرح جو بھی ہے، یہ سارے مطلب بہت اگینسٹ ہے یا بہت زیادہ وہ ہے ان سے، تو ایسے لوگوں سے بھی اللہ کا اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، جو اہل علم علماء ہوتے ہیں اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں، تو ان سے ہمیں بہت زیادہ
اپنے دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے اور بہت ہی وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، خیال رکھنا چاہیے. خیر، تو اس کی بات ہوئی. تو اب بات یہ ہے کہ بھائی ایک تو پہلے اس کی وہ ساری بیان کر دی. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب آپ ادھار یا لین دین اس طرح کی کچھ بات ہو رہی ہے تو بھائی اس کو لکھ لو، ٹھیک ہے. تو بالکل ایک ساری آیتیں ایک دوسرے سے کیا ہیں، کنیکٹڈ ہیں بالکل، آپس میں جو ان کی بات چیت ہے وہ کیا ہے، کنیکٹڈ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی بات آگے پھڈا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، نزاع نہ ہو، تنازع نہ ہو. تو کیا کرو آپ، ایک کاغذ میں لکھو اور اس میں مدت وغیرہ بھی لکھو، اور دونوں معاملے والوں کا جو ڈیلنگ کرنا ان دونوں کا نام اور کیا لی جا رہی ساری تفصیل، یہ سب باتیں صاف صاف کھول کھول کر لکھی جائیں. کاتب کو چاہیے کہ انکار نہ کرے لکھنے سے، بلکہ واضح طور پر لکھے جس طرح شریعت کا حکم ہے، جس طرح شریعت کا حکم ہے اس طرح سے لکھے، اور انصاف میں کوتاہی نہ کرے. اور جس کو دیا جا رہا ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے لکھے، ٹھیک ہے، یا کاتب کو اپنی زبان سے بتلائے، ٹھیک ہے. اور دوسرے کے حق میں بالکل بھی نقصان نہ کرے. جو دیندار ہے اور مدیون ہے، وہ اگر کمزور ہے، عقل نہیں ہے، بھولا ہے، بہت بے وقوف ہے، سست ہے، ضعیف ہے، مثلا بچہ ہے یا بہت ضعیف ہے، بہت بوڑھا ہے کہ وہ معاملے کو بہت اچھے سے سمجھ نہیں پائے گا، تو وہ بہت اچھے سے لکھوا نہیں سکے گا یا خود لکھ نہیں سکے گا، تو یا کاتب کو بتلا بھی نہیں سکے گا، املا بھی نہیں کرا سکتا. تو ایسی صورت میں تو اس کے جو ولی ہیں وہ جو اس کے جو بڑے ہیں یا جو بھی اس کے وارث اور ولی ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ انصاف کے ساتھ بغیر کمی بیشی کے لکھوا دیں، ٹھیک ہے. اور 2 گواہ کم سے کم بناؤ، اور اس میں سے 2 مرد ہوں، ورنہ کم از کم 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ٹھیک ہے. اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جو قابل بھروسہ ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ جب گواہ کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ منع نہیں کرے، انکار نہ کرے، نہیں میں نہیں آ رہا. ہوتا نا جیسے کچھ کرے بھائی یار چھوڑو بھائی میں نہیں آ رہا یار، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، تو وہ بھی غلط ہے. بھائی آپ کو ایک بڑے معاملے کے لیے بلایا جا رہا ہے، گواہی کا معاملہ ہے، آپ جاؤ گواہی دو، ٹھیک ہے. چھوٹا ہو یا بڑا ہے، لکھنے کا جو بھی معاملہ ہے اس کو بھی ہم پورا لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو انصاف پورا اس میں ہے، اور گواہی پر بھی کامل اعتماد اسی لکھ لینے میں ہے، ٹھیک ہے. اور بھول چوک اور کسی کے حق ضائع ہونے سے اطمینان بھی اسی میں ہے. ساری چیزوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ تمیز صحیح سے سلیقے سے لکھ دیں. تو لکھنا ضروری ہے. ہاں، اگر آگے بات بیان کی کہ اگر وہ فوراً لین دین ایک ہینڈ ٹو ہینڈ فوراً اسی وقت ہو رہی ہے، اور بس اس کے علاوہ مطلب جیسے ہم عام طور پہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں تو وہ تو فوراً کہتے ہیں نا بھائی 1 کلو چینی، پیسے دیے چینی لے لی، ختم ہو گیا، پیسے دیے دودھ لے لیا. تو اس میں نہیں ہوتا. جو ہم جیسے مثال گروسری وغیرہ کرتے ہیں تو آپ نے پیسے دیے، کھجور لے لیا، پیسے دیے، ڈرائی فروٹس لے لیے، پیسے دیے، شہد لے لیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن گواہ بنا لو اس پہ بھی. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات اور، تو گناہ نہیں ہے اگر آپ اس پہ نہیں لکھ رہے تو، ٹھیک ہے. یعنی ادھار وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے تو نہ لکھنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن گواہ پھر بھی بنا لینا چاہیے، تو تاکہ آئندہ کوئی مسئلہ نہ ہو. اگر آئے تو کم از کم آپ کے پاس گواہ تو ہو، ٹھیک ہے. اور گواہ جو ہے وہ نقصان نہ کرے، یعنی مدعی اور مدعا علیہ میں سے کسی کا بھی نقصان نہ کرے. یہ نہیں کرے کہ کوئی الٹی کوئی کہانی کر دے وہ، تو یہ بھی نہیں کرے، ٹھیک ہے. بلکہ جو حق ہو واجبی وہی وہ بات ادا کرے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اگر سفر میں ہے تو سفر میں رہن کی حاجت بنسبت حضر زیادہ ہوگی. سفر میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے کچھ مطلب اویلیبل لکھنے کے لیے کچھ چیز، تو آپ کو چیز رہن رکھوا دیں، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ایک اطمینان ہو جاتا ہے نا اس کو کہ بھائی چلو یار ایک چیز تو رکھی ہے نا میرے پاس. تو اس لیے سفر میں رہن کا حکم ہے، اور نہ جو ہے نا وہ کاتب کی موجودگی میں بھی رہن درست ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے.
اگر لکھنے والا ہے تو پھر بھی اگر آپ رہن رکھوا رہے ہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے ایسا. ٹھیک ہے. آخری بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ کا اس کو آپس میں ایک دوسرے پہ بھروسہ پورا مکمل بھروسہ ہے اور آگے ایسے کسی چھوٹے سے ان معاملات میں پھٹنے کا بالکل بھی وہ نہیں ہے، تو اگر وہ بھروسہ کر رہا ہے اور کوئی رہن بہن رکھنے کا بھی مطالبہ نہیں کر رہا آپ سے، تو آپ پھر ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کیا کریں، اس کا بھی حق پورا پورا ادا کریں اور خیال رکھیں پھر اس کا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم اسی پہ وہ کر لیتے ہیں. 11 ابھی بج رہے ہیں. میرے ذہن میں تھا کہ آج ہم صورت پوری کر لیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وہ کچھ باتیں ایسی اچھی خاصی تھیں، تو الحمدللہ چلو وہ باتیں ہو گئیں. تو پھر یہ آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع کی فضیلت بھی بہت ہے. اس آخری رکوع کو اس کے اپنے فضائل بھی ہیں کچھ، تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہوگی. تو اچھا یہ چلیں، اس کو پھر ہم پیر کو کریں گے. ایک بات جو میں کہہ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا، وہ یہ تھی کہ ایک جملہ ہے، ایک بات ہے. یہ حدیث تو میرا خیال ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، غالباً شاید مجھے نہیں پتا، شاید حدیث نہیں ہے، لیکن جملہ بڑے کام کا ہے. بات یہ ہے کہ عربی کا مقولہ ہے، اگر حدیث نہیں بھی ہے تو، کہ تعاشروا کل اخوان وتعاملوا کل اجانب. تعاشروا کل اخوان وتعاملوا کل اجانب، آپس میں رہن سہن ہو بھائیوں کی طرح، لیکن لین دین ہو اجنبیوں کی طرح. اس کی مزید بات یہ ہے کہ اگر آپس میں جو رہن سہن ہے، آپ پڑوسی کے ساتھ بھی ایسے رہیں جیسے وہ آپ کا بھائی ہے. بھائیوں کے ساتھ جیسے ایک بے تکلفی ہوتی ہے، ایک اپنائیت ہوتی ہے، ویسے رہے. غیر ہے آپ کا کچھ رشتے داری کچھ نہیں ہے، اس سے دور دور کی رشتے داری نہیں ہے، لیکن ایسے رہیں. پڑوسی کے ساتھ بھی بھائیوں کی طرح رہیں، لیکن جب معاملے کا معاملہ ہے تو سگے بھائی کے ساتھ بھی اجنبیوں کی طرح معاملہ کریں. یہ تھوڑی سی بات عجیب سی لگتی ہے شروع میں کہ یار بھائی کے ساتھ کیسے اجنبی والا معاملہ کریں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کر لیں، بات مان لیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ معاملات کے اندر، خرید و فروخت، لین دین، پیسے کے اندر جو ہے نا، وہ ایسے پھڈے ہی بولوں گا میں، کیا بولوں، لڑائیاں، ایسے جھگڑے ہوئے ہیں، ایسے فساد ہوئے ہیں، قتل تک باتیں پہنچی ہیں. کیا شروع میں تو ارے بھائی کیوں لکھے ہیں، کیا ہو گیا، کیسے، یہ تو بس مولویوں کو تو چھوڑ دو، بس عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. میں کبھی اپنے بھائی سے لڑوں گا؟ میرا جان ہے، میرا جگر ہے، اور میرا پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس کے لیے تو سب چھوڑ دوں گا بھائی. میرا گھر اس کا گھر ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ وہ بھی بولتا ہے نہیں بھائی، بھیا بھائی جان کے اوپر جان قربان ہے، گھر کیا چیز ہے. تھوڑی سے دن گزرتے ہیں، ذرا سا اونچ نیچ آتی ہے، تو پھر لگ پتہ جاتا ہے کہ کیا تھا. وہ جو بھائی اور جان و جگر تھا، وہ جو بھیا جان تھے، وہ سب کچھ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے قتل تک پہ آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہاتھا پائی تو ہو ہی رہی ہوتی ہے، جب منہ در منہ تو بہت ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے بھائی. لکھ لو، اللہ کی مان لو. ہم سے بھی میں بھی ایک ٹھوکر کھا چکا ہوں. خیر وہ بہت بڑی ٹھوکر تو نہیں تھی، لیکن اس وقت تو بہت بڑی لگی تھی. میں نے بزنس کیا اپنے اسی شہر میں، ایک بندے کو اپنے ساتھ کیا، وہ مجھ سے، اس کا ایکسپیرینس شاید کا مجھ سے زیادہ تھا، تو میں نے رکھ لیا اپنے ساتھ. کیوں رکھ لیا؟ دیندار آدمی تھا. مدرسے میں بھی جو عالم کا کورس ہوتا ہے، اس کے بھی 4 سال اس نے کیے تھے، جیسے کہ اس نے بتایا مجھے کہ 4 سال میں نے کیے ہیں. تو نہیں یہ بات نہیں کہ جیسی بیوی آتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا ہوگا کہیں، ایسا بھی ہے، چلو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کہیں ایک دفعہ بھی پوری دنیا میں نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اصل مسئلہ صرف بیویوں کا نہیں ہے، آپ کا اپنا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بہت سی جگہوں میں بیویاں کچھ کہتی نہیں ہیں، یا بہت سی جگہوں میں بیویاں آتی بھی نہیں ہیں لیکن پھڈے ہو جاتے ہیں، یا بہت سی جگہ بیویاں تو پہلے سے ہی تھیں. جب یہ بات ہو رہی تھی کہ میرا جان اور جگر اور میرے بھیا جان، تو اس وقت بھی بیویاں تھیں، بچے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی تھا. لیکن
معاملہ یہ ہے کہ بعض دفعہ تو ٹھیک ہے کچھ خواتین ناسمجھ بھی ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، لیکن میرا سوال خواتین سے نہیں ہوتا عام طور پہ. وہ تو الگ سے خواتین الگ سے ہوں گے تو انہیں کو بولوں گا، سمجھاؤں گا کیونکہ غلطی ان کی کیوں بہکایا بھائی کو بھائی کے خلاف کیوں لڑوایا. لیکن اصل تو میرا اس بھائی سے سوال ہے کہ تم مرد کیسے ہو جو بیوی کی اس طرح کی باتوں میں آ گئے جو تمہیں اپنے بھائی سے مخالف کر دے. غلط ایک تو شریعت کے حساب سے کہہ رہی ہے وہ آپ کا بھائی غلط کر رہا ہے، آپ کو سمجھا رہی ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن تم مرد کیسے ہو کہ کسی کے بھی اور پھر بیوی کی کسی کی باتوں میں آ کر تم جو ہے وہ حق کو چھوڑ رہے ہو یا بھائی سے بدگمان ہو رہے ہو. میرا تو اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ تم مرد کیسے ہو. تو میں تو یہ بولوں گا بیویاں کہہ رہی ہیں تو تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ بیویاں کہہ رہی ہیں تو تم بیوی کی سن رہے ہو اور بیوی کے اینک سے چیزوں کو دیکھ رہے ہو. بھائی تم بھی کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ رسول کا خوف کرو اور حالات حاضرہ حالات کو دیکھ کے بات کرو نا. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا اپنا واقعہ آپ کو بتا رہا تھا، پھر اس میں بات ختم کر دیتے ہیں کہ تو ان صاحب کو میں نے کہا اچھا وہ بیچارے غریب بھی تھے، لالو کھیت کا جو علاقہ ہے وہاں رہتے تھے اور سیدھے سادے تھے، انگلش ان کو آتی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں آتی، بہت سیدھے سادے سے نہیں ہوتے اس طرح کے. اور وہ جو عالم کا کورس ان کو چھوڑنا پڑا وہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس نے بتایا کہ بھائی وہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اچانک تو ذمہ داری مجھ پہ آ گئی ہے وہ. تو میں نے سوچا یار اس کا ایکسپیرینس شاید کا مجھ سے زیادہ ہے اور بقیہ چیزوں میں میرا ایکسپیرینس میری ایکسپرٹیز زیادہ ہے. تو وہ تھا نا اندھے اور لنگڑے کا جوڑ، تو یہاں میں نے کہا ان کا میرا بھی ایکسپیرینس تھا شاید کہ لیکن اتنا نہیں تھا. تو میں نے کہا چلو ایک اچھی کولیبریشن ہو جائے گی، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ان سے میں نے کہا چلو ہم کرتے ہیں شروع. تو ان کو میں نے اپنا پارٹنر بنایا. اچھا بھائی بظاہر دیندار ہیں، ساری چیزیں ہیں، ٹوپی داڑھی ٹوپی ہے، اور ان کا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق، کسی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق بھی تھا. مطلب اب پانچوں وقت کی نمازیں سب کچھ ہے نا. تو آپ تو تصور، غلطیاں تو ہوتی ہیں ان سے بھی لیکن آپ دھوکے کا تصور، جھوٹ کا تصور نہیں کر سکتے ایسے بندے سے. اور وہ صحابی سیدھا سادہ، مطلب مجھے تو ایسے ہی لگتا تھا. خیر لیکن ہوا کیا کہ اب تو چونکہ آپ لوگ کو پہلے سے سنا کہانی کے شروع سے اندازہ ہو، میں نے اس طرح سے بتایا نا کہ آپ لوگ کا اندازہ ہے کہ بھئی ایک سین میرے ساتھ ہو گیا تھا، تو آپ لوگ کو پہلے سے پتا ہے تو آپ لوگ کا ذہن اس طرح سے نہیں کر رہا ہوگا. اگر میں الگ طریقے سے کہانی بتاتا تو آپ لوگ بھی اسی لیول پہ ہوتے، شاید اس طرح سوچ رہے ہوتے. تو لیکن کیا ہو گیا کہ بعد میں وہ ان صاحب نے جو ہے نا وہ پارٹنر شپنگ سے انکار کر دیا. اچھا ہم لوگ باقاعدہ وہ لکھ رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ میں لکھ نہیں رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں نے لکھا ہی نہیں تھا، میں لکھ رہا تھا اور ہم دونوں بیٹھ کے لکھ رہے تھے کہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، ہم کیا کیا کریں گے، سب چیز اپنا معاہدہ لکھ رہے تھے، سب چیز اس میں آتی. لیکن وہ ہم کچھ لکھ رہے تھے کہ ہمارے ایک اور ایک تھا وہ میرا دوست، تو وہ ہمارے ساتھ اس میں ایز اے سمجھ لیں کہ وہ شریک بزنس کا پورا پارٹنر تو نہیں لیکن ایز اے یعنی ہمارا ایک بڑا اچھا وہ بن رہا تھا وہ اس سے یعنی سے الگ کہانی ہے. خیر وہ ایک اور بندہ آ گیا تو ہم نے وہ اپنا وہ جو ہم لکھ رہے تھے اس کو ہم نے پاز کیا کہ چلو اس سے میٹنگ کر لیں اس کے بعد پھر ہم لکھ لیں گے اپنا. تو اس سے میٹنگ کرنے میں رات ٹائم بہت ہو گیا، رات ہو گئی تو وہ اس رات تو ہو نہیں سکا، پھر کچھ اور بزی ہو گئے تو اگلے دن بھی نہیں ہو سکا، پھر وہ تھوڑا ٹلتا گیا، پھر ہم شاید پورا بھول بھی گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے، اپنے کاروبار کو اس میں کرنے میں مطلب اپنے چیزوں میں لگ گئے، آرڈر بارڈر میں چیزوں میں لگ گئے، تو وہ چیز رہ گئی. پتہ نہیں کس وقت کیا ہوا ان کے دل میں، کیا بات اللہ جانے شیطان نے ڈالی، کیا ہو گیا، انہوں نے پارٹنر شپنگ سے انکار کر دیا سرے سے. اور میرے متعلق یہ کہا کہ ان کو تو میں نے اپنے پاس مارکیٹنگ کے لیے بلایا تھا کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جانتے ہیں، کہ یہ مارکیٹنگ جانتے ہیں، تو یہ نہیں پتہ نہیں کیا نا کہ ان کو تو میں نے مارکیٹنگ کے لیے بلایا تھا، یہ میرے پارٹنر تھوڑی ہے. میں کہوں بھائی حد ہو گئی. اچھا میرے نام پہ جو ایک بندے جو وہ آیا تھا جس کی وجہ سے ہم اس وقت لکھتے ہوئے رکے تھے تو وہ بھی میرا ہی اس سے آیا تھا، وہ اس کو نہیں جانتا تھا، مجھے جانتا تھا. پھر ایک اور بندے نے صرف میرے شکل دیکھ کے 2 لاکھ روپے دیے تھے انویسٹمنٹ کے لیے کہ اس کو ہم پروفٹ دیں گے. تو ہم نے اس کو ایک یا 2 مہینے پروفٹ دیا، اس کے بعد یہ ڈسپیوٹ ہو گیا تھا. تو وہ سب میرے نام پہ آ رہے ہیں نا بھائی، میرے کہ بھائی میں مطلب اللہ الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے، لوگ بھروسہ کرتے ہیں. تو میں تو اتنا وہ ہو گیا، میں نے کہا یار یہ تو میرا بھی جو ہے نا ٹرسٹ لیول لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے گا اس طریقے سے. میں بہت پریشان بھی ہو گیا تھا اور میں نے کہا یار کس طرح کا، مجھے بہت غصہ آتا تھا یار کس طرح کا آدمی ہے، دیندار ہے، نمازیں اس طرح بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، ایسی کیا لالچ آ گئی بھائی، کیا کتنا کما لو گے تم اس طرح کر کے سب کچھ. تو کہنے کا مقصد، یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ کہ اس دن مجھے ایسا سبق ہوا نا، میں نے کہا آئندہ کسی سے بھی ڈیلنگ کروں گا نا لکھوں گا، دیندار ہو نہ ہو دیندار، پکا دیندار ہو میں بولوں، اور جو دیندار ہوگا وہ تو خوشی خوشی لکھے گا نا، اس کو تو ہم اگر آیت پتہ ہوگی
اور اگر نہیں بھی پتا ہوگی تو ہم آیت بتا دیں گے تو پھر تو فوراً لکھے گا. اور پھر اس میں کوئی آنا کونی کر رہا تو اس کا مطلب وہ صحیح معنوں میں صحیح سے دیندار ہے نہیں. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کسی کے پر بھروسہ مت کریں، چاہے وہ آپ کا سگا بھائی کیوں نہ. بھروسہ کا مطلب یہ نہیں، بھروسہ کر لیں لیکن لکھیں ضرور. اللہ کی مان لیں، ہم نے اللہ کی مان لیتے لیکن وہ اس میں تھوڑی سی شاید بعد میں بھول جو ہو گئی نا، ہم سے بھول گیا میں، تو بس وہ اس کی سزا ملنی تھی ملی. خیر وہ بڑی مشکلوں سے بہت زور دے کر بڑی جو ہے نا وہ بیچ میں لوگوں کو بلایا، انوالو کیا. لوگوں کو کیا بلایا، ایک اور صاحب تھے جو ان کے پاس سے وہ شہد کا بھی لیتے تھے، میرے بھی وہ، تو اس طرح سے ان کو بنایا، بیچ میں سالس بنایا، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں. بڑی مشکلوں سے وہ رقم اس کو آہستہ آہستہ توڑ توڑ کے اس بیچارے کو ملی، انویسٹر کو. وہ بیچارہ باہر کا تھا، اس کے لیے اور مشکلات تھیں یہاں پاکستان میں، تو وہ الگ سہ رہا تھا. وہ اس کے بعد اس نے کبھی انویسٹمنٹ بھی نہیں دی. خیر میں نے بھی نہیں مانگا، میں کیوں مانگ، ویسے بھی میں مانگتا نہیں تھا، عادت ہی نہیں ہے مانگنے کی انویسٹمنٹ. تو یہ ساری کہانی اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اللہ کے احکام کو مان لیں، عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی. کوئی بات کوئی بہت ہلکی بھی لگے نا، جیسے یار یہ تو بہت ہلکا سا معاملہ، ہاں صحیح ہے، اللہ میں انکار بھی نہیں کر رہے لیکن اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں. اللہ کے کسی امر کو، کسی حکم کو ہلکے میں نہ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امر کو، کسی حکم کو ہلکے میں نہ لیں. بعض اوقات ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے بہت ہلکا ہے، لیکن مت لیں ہلکے میں. وراثتوں میں خود ابھی ایک ہمارے ایک ہیں مطلب ایک کیس آیا میرے سامنے کہ وہ بہن نے جو ہے نا وہ وراثت بہت پہلے ان کو مل چکی ہے، ان کے والدین پہلے سے بہنوں کو پہلے دیا تھا انہوں نے کہ بھائی چلو اچھا کیا تھا انہوں نے، بہنوں کو پہلے دے دیا، بھائیوں کو تھوڑے عرصے کے بعد دیا، سب کچھ ہو چکا ہے. لیکن بس وہ لالچ، وہ 25 سال کے بعد، وہ پتہ نہیں 20 سال کے بعد وہ لالچ ان کی بہن کے دل میں خود آئی ہے، یا ان کے جو شوہر تھے انہوں نے کچھ مسئلہ کیا اللہ جانے. اتنا تک ہو گیا کہ کورٹ کچہری کے چکر اور جیلوں تک، مطلب تھانوں تک بات، جیل تو نہیں مطلب تھانوں تک بات پہنچ گئی. جھوٹے کیس بنا دیے انہوں نے. وہ جو ان کی جو بہن تھی اس نے جھوٹا کیس بنا کے ڈال دیا. اس کو کوئی داماد وہ وکیل شکیل تھا تو وہ اس کو ذرا اس کے فائدے مل گیا اس کا تو وہ جھوٹا وہ وکیل بن رہا تھا، ایڈوکیٹ بن رہا تھا، کیا تھا، تو اسی میں اس کو کچھ وہ جان پہچان بھی تھی. پھر وہ شاید سندھی وندی بھی تھے، تو یہاں تو سارا سندھیوں کا بہت زیادہ وہ ہے ہولڈ. تو وہ اس کو بڑا اچھا تو جھوٹا کیس بنا کے بری طرح پھنسا دیا بیچارے بھائیوں کو، بھائیوں کے بچوں کو. بہت بھائی کو تھانے بھجوا دیا. اتنا مطلب عجیب حرکتیں صرف کس کے لیے، حالانکہ تمہیں تو پہلے پیسے دے چکے، تم نے خود اپنے اڑا دیے پیسے، کاروبار میں ضائع کر دیے تمہارے شوہر نے، تمہیں خود احساس ہونا چاہیے. تو بھائیوں سے ایسے مانگ لی تھی، بھائی بیچارے ان بھائیوں کو تو میں جانتا بھی ہوں، تو شریف میں وہ تو اس پہ بھی راضی تھے کہ بھائی چلو ہم جو ہے وہ کچھ اپنی خوشی سے کچھ ویسی دے دیں گے. لیکن بس وہ ہوس، مال کی ہوس. وہی بہنوں کو جو سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اتنے پیار دیتے تھے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو دھچکا دیا بہن نے تو پھر دیا. تو یہ بہن بھائیوں میں ہوتا ہے بھائی، ہم آنکھوں دیکھی چیزیں. تو پلیز یہ بات اب جو ان باتوں سے جس کو سبق ہو جائے گا وہ عمل کر لیں گے، اور جن کو نہیں ہوگا تو پھر وہ کسی اور کی چوٹوں سے اپنا سبق سیکھ لینا چاہیے. وہ بائک جا رہی ہے کھڈے میں، وہ کھڈے میں گر کے آگے بڑھتی ہے، بری طرح گر جاتا ہے بندہ، آپ کو بولتا بھی ہے کہ بھائی میں یہاں کھڈا ہے مت آؤ، تو آپ کو رک جانا چاہیے. عقل مند کے لیے سمجھداری یہی ہے کہ دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا لے. تو اگر وہ بائک والے سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا، بولے نہیں میں تو لے جاؤں گا اس کھڈے سے، میری بائک کو کچھ نہیں ہوگا، یہ میں تو بڑے اچھے سے چلا لوں گا، تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا جب اس کو بھی ہو رہا ہے، دو جا رہے ہیں اس کو ہو رہا ہے، تو بھائی آپ کو بھی ہوگا نا. تو نہیں ہمارے تو بہت اچھے وہ ہیں، ہم تو کر لیں گے. تو نہیں ہوتا، پھر آپ بھی اس کھڈے میں جا کر سیکھیں گے تو بہتر. یہ تو نادانی ہے، بے وقوفی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس کے چوٹوں سے سبق سیکھ لیں. تو ہم جو دو چوٹے سنا رہے ہیں آپ کو، تو اس سے آپ سبق سیکھ لیں. تو بس اتنا کافی ہے میرے خیال ہے. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. یا اللہ جو کہا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، سمجھا گیا،
یا اللہ اس سب کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو معاف فرما، غلط بات ہے، غلط کوئی نظریہ کوئی بات اگر ہو گئی ہے تو ہمارے ذہنوں سے مٹا دے، ہمارے دلوں سے مٹا دے، اس کی بھی اصلاح فرما، اس کو صحیح ہمارے دلوں میں راسخ فرما، جو صحیح چیزیں ہیں، صحیح باتیں ہیں، صحیح علوم ہیں، صحیح ہدایات ہیں، صحیح فہم ہے، صحیح سمجھ ہے، صحیح علم ہے، یا اللہ وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما، قرآن کا نور ہمارے دلوں میں دلوں کو ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، قرآن کے نور سے منور فرما، احادیث کے نور سے، سیرت کے نور سے منور فرما، فرائض پر، سنتوں پر، واجبات پر، مستحبات پر، نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، بلکہ آپ خود ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں نیکیوں پہ چلا دیں، سیدھے راستے پہ چلا دیں، اہدنا الصراط المستقیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جو بھلائیاں آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہمیں عطا فرما، جن فتنوں اور شرور سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما، آپ کے علم میں جتنے شرور اور فتن ہیں، آزمائشیں ہیں، بلیات و تکلیفیں ہیں، یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما، جو بھی آپ کے علم میں بھلائیاں ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما، عافیت اور خیر اور صحت کی زندگی، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں دین کے لیے اچھی لمبی زندگی عطا فرما، دین کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، قرآن اور حدیث کے لیے قبول فرما، سنت سیرت کے لیے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين امين بحرمه سيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين.